السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جب وہ پتھر موم ہوا۔ ناول کی رائٹر ہیں عریشہ غزل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نہ دیکھ مجھ کو غرور نیاز مندی سے، مجھے تو ناز رہا ہے تیری اداؤں پر۔ میری حیات، میری کائنات، میرا وجود ہمیشہ ناز کریں گے تیری وفاؤں پر۔ تم مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی، ایاز نے اسے لان میں چیئر پر دراز دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ لیکن مجھے تو تم بہت اچھے لگتے ہو، وہ اسے چڑھاتے ہوئے خوش دلی سے بولی۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں اچھا لگتا ہوں؟ وہ اس کے جواب پر فوراً چڑ گیا۔ بے وقوف ہو نیرے، مجھے تم اس لیے اچھے لگتے ہو کہ میرے فیانسی ہو۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ میں تمہارا فیانسی نہیں ہوں اور نہ ہی اس رشتے کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ترشی سے گویا ہوا۔ تمہارے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے جناب، وہ اسی لہجے میں بولی۔ میں وقت آنے پر اس فیصلے سے بغاوت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ اوہ، وہ وقت کب آئے گا، ذرا جلدی سے بتا دو۔ اس کی لاپرواہی بدستور قائم تھی۔ بہت جلد آئے گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی، تم سے شادی کرنے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے اور پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے شادی کرنے کے بعد ضرورت بھی کیا پڑے گی؟ وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ مجھے تم سخت زہر لگتی ہو، میں تمہیں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو تمہارے وجود کو گوارا نہیں کر سکتا۔ کیوں ہر وقت ہمارے گھر میں ڈیرا جمائے رکھتی ہو؟ تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو۔ وہ غصے کی شدت سے کافی اونچا بول گیا تھا۔ یہ میری خالہ کا گھر ہے جناب، میں تو اسی طرح یہاں آؤں گی۔ آپ کی ان جلی کٹی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، وہ بے نیازی سے چائے بناتے ہوئے بولی۔ وہ ایاز کی ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ جتنی ایاز سے محبت کرتی تھی، ایاز کو اس سے اتنی پرخاش تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ غصے میں آ جاتا تھا اور گھر سے باہر فرار ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا تھا۔ اس کے برعکس ذکیہ بیگم ماریہ پر جان چھڑکتی تھیں، ہر دوسرے روز فون کر کے اسے بلواتی تھیں۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی سوائے 3 بیٹوں کے، اس لیے وہ اپنا تمام پیار ماریہ پہ لٹاتی تھیں۔ ایاز، کیا بات ہے، کیوں ماریہ کو ڈانٹ رہے ہو؟ اچانک ہی ذکیہ بیگم آ گئی تھیں۔ نہیں تو خالہ جان، یہ مجھے ڈانٹ نہیں رہے بلکہ میری روزانہ آنے کی وجہ دریافت کر رہے ہیں۔ ماریہ نے فوراً اس کی سائیڈ لی۔ کہاں تھی تم؟ میں نے فون کر کے صفیہ کو تاکید بھی کی تھی کہ تمہیں بھجوا دے، لیکن تم آئی نہیں۔ انہوں نے گاجر کے حلوے کی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ بس خالہ جان، آج کل سیمسٹرز ہو رہے ہیں، اس کی تیاری کے چکر میں آنا نہیں ہوا۔ وہ انہیں چائے کا کپ دیتے ہوئے بولی۔ تم آ جاتی ہو تو گھر میں پل بھر کو رونق سی آ جاتی ہے، ورنہ تو تمام گھر سائیں سائیں کرتا رہتا ہے۔ کیوں خالہ جان، ایاز کہاں ہوتے ہیں؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی اور ایاز اسے گھورتا ہوا بائی کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹوں کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے گھر سے باہر رہتے ہیں۔ ذکیہ بیگم اس کی بات سمجھے بغیر اپنی بولی بولنے میں مصروف تھیں۔ وہ بھی جھک کر گاجر کا حلوہ کھانے لگی اور ان کی باتوں پر جواباً سر ہلانے لگی۔ گھر آ کر وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ باجی کے تینوں بچے شیطان کی طرح اس کے سر پر نازل ہو گئے۔ اوہو، میں تھکی ہوئی آئی ہوں، پلیز چین سے بیٹھو۔ اس نے 4 سالہ وقار سے کتاب لے کر سائیڈ پر رکھی۔ خالہ، خالہ، 5 سالہ حسن نے اس کی قمیص کا دامن کھینچا۔ کیا ہے؟ اس نے بیزاری سے بند آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ اس کو متوجہ دیکھ کر فوراً بولا۔ حسن، یہ وقت آئس کریم کھانے کا نہیں ہے، رات کو ٹھنڈے وقت چلیں گے، اس نے آنکھیں دوبارہ مونتے ہوئے کہا۔ 7 سالہ شہریار نے ماریہ کا رجسٹر ٹیبل سے اٹھا کر کہا۔ چلو اس سے کشتیاں بناتے ہیں۔ شیری، یہ میرے نوٹس کا رجسٹر ہے، وہ چلا اٹھی، لیکن شہریار سمیت وہ تینوں رجسٹر لے کر کمرے سے رفو چکر ہو گئے۔ اوہ نو، وہ ان تینوں کو پکڑنے کے چکر میں ہلکان ہو گئی۔ شیری بیٹا، آنٹی کو رجسٹر دو۔ ایک دم ہی یوسف بھائی نے آ کر اس کی مشکل آسان کرا دی اور شیری اپنے پاپا کو دیکھ کر جیسے الرٹ ہو گیا۔ اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ رجسٹر اس کے حوالے کیا۔ تھینک یو بھائی، ورنہ تو یہ تینوں شیطان مجھے نہ جانے اور کتنی دیر تک پریشان کرتے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری باجی کہاں غائب ہیں؟ جی، وہ امی کے ساتھ ذرا بازار تک گئی ہیں۔ اچھا، وہ آئیں تو ان سے کہنا۔ انہوں نے رک کر کچھ سوچا پھر کہا۔ نہیں، میں خود ہی ان کا انتظار کر لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے اور ان کے تینوں بچے بھی۔ خالہ، یہاں سے آئس کریم کھائیں گے، میرے لیے چوک بار، حسن چلایا۔ میرے لیے وینیلا، وقار نے بھی دہائی دی۔ خاموش تو بیٹھو، منگاتے ہیں ابھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کو گھرکا اور ارسل نے وہیں بیٹھے آئس کریم کا آرڈر دیا۔ ابھی وہ سب آئس کریم سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ وقار اور شہریار کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آئس کریم ایک دوسرے کے چہرے پر مل دی۔ ان کے جھگڑنے سے دوسرے بیٹھے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ پلیز اسٹاپ اٹ، وہ غصے سے ان دونوں پر چلائی۔ ہائے بیچاری، کتنی عمر میں بچوں میں گر گئی ہے، اتنی عمر لگ نہیں رہی جتنے بڑے بچے لگ رہے ہیں، اور شوہر کو دیکھو، بچوں کو منع ہی نہیں کرتا، بیچاری خود ہی ہلکان ہو رہی ہے۔ دائیں سائیڈ کی کار میں بیٹھی ہوئی خاتون نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔
جبکہ ان کے بآواز بلند تبصرے پر ماریا کا خون کھول اٹھا تھا۔ خاتون، ہمارے معاملات میں آپ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ماریا کے اس تند و تیز جملوں پر وہ تنک کر گویا ہوئیں۔ واہ، میں نے کیا کہہ دیا ہے جو تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ یہ واقعی تمہارے ہی بچے ہوں گے، تمہاری طرح بدتمیز اور جھگڑالو۔ جبکہ ماریا کے برابر میں بیٹھا ہوا ارسل اس عورت کے جملوں پر خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اے میاں، اپنی وائف کو قابو میں نہیں رکھتے؟ شاباش ہے تمہارے حوصلے پر جو اتنی بدتمیز عورت کے ساتھ گزارا کر رہے ہو۔ اس عورت کی توپوں کا رخ ارسل کی طرف ہو گیا اور ارسل نے خیریت اسی میں جانی کہ جلد از جلد پیمنٹ کر کے گاڑی سٹارٹ کر لے، ورنہ وہ عورت ماریا کے منہ سے کچھ سنے نہ سنے وہ ماریا کے ہاتھوں ضرور ضائع ہو جائے گا۔ باجی، یہ آپ کے بچے بہت بدتمیز ہیں، میں آئندہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کبھی نہیں جاؤں گی، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ گھر آ کر وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ باجی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ارسل نے ہنستے ہوئے تمام رودات ان کے گوش گزار کر دی، جس پر باجی بھی ہنسنے لگی اور وہ پیر پٹکتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ سنا ہے آپ کہ وہ آج کل کسی شعلہ افریدی کے ساتھ بہت دیکھے جا رہے ہیں؟ ارسل نے اپنی دانست میں دھماکہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو کیا ہوا؟ آخر وہ اس کی پرسنل سیکریٹری ہے، ماریا نے بے نیازی سے کہا۔ صرف سیکریٹری یا کچھ اور؟ ان باتوں سے تم کیا واضح کرنا چاہتے ہو؟ وہ مس پر کتاب پٹک کر اس کے مد مقابل جا کھڑی ہوئی۔ صرف یہ کہ ایاز کے سلسلے میں جو خواب تم اپنی آنکھوں میں سجا رہی ہو، انہیں ٹوٹنے بکھرنے سے بچانے کے لیے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ایاز نہ پہلے تمہیں انٹرسٹڈ تھا اور نہ بعد میں ہوگا، اس نے ماریا کی آنکھوں میں اترتی شبنم کو دیکھ کر نرمی سے کہا۔ وقت سے پہلے سنبھل جانا اچھی بات ہوتی ہے، ورنہ عمر بھر کے پچھتاوے جھولی میں آن گرتے ہیں۔ او، پھر کیا فائدہ ایسی محبت کا جو یک طرفہ ہو؟ محبت صرف محبت ہوتی ہے، کسی سود و زیاں سے بالا تر۔ یہ دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو بے اختیار ہوتے ہیں۔ اگر میری بات ابھی تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ پڑھ لو۔ اس نے وہی کتاب اس کی طرف بڑھائی جو کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہی تھی۔ ارسل نے متعجب نظروں سے اس کو دیکھا اور اس صفحے پر نظریں دوڑانے لگا جو اس نے کھول کر اس کے سامنے کر دیا تھا، اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک پھانس سی اس کے دل میں گڑ کر رہ گئی۔ میں بھی تو تمہیں چاہتا ہوں بے پناہ، تم میری محبت سے کتنی غافل ہو، اسی طرح جیسے ایاز تمہاری محبت سے غافل ہیں۔ میری آرزوؤں کے ستارے تمہارے دم سے جگمگاتے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ اس نے تاسف اور دکھ سے بوجھل ہوتے دل کے ساتھ سوچا اور شکستہ قدموں سے کتاب وہیں ڈال کر باہر نکل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو صبح ہی صبح؟ وہ اس کے سر پر آ کر گرجا۔ تمہارے کمرے کا جائزہ لے رہی ہوں کہ تم کتنے سگڑ اور سلیقہ مند ہو، تاکہ مجھے آئندہ دشواری نہ ہو سکے۔ اس کی آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں اور لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ چلو یہاں سے فوراً نکلو، وہ اس کے جملوں پر کھول اٹھا۔ یوں بے رخی سے پیش نہ آ اہل دل کے ساتھ، اٹھ کر چلے نہ جائیں تیری انجمن سے ہم۔ وہ وہیں چیئر پر دراز ہوتے ہوئے گنگنائی۔ جاتی ہو یا پھر میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں؟ وہ اس کی شاعری پر مزید سلگ اٹھا۔ بہت ہی بد اخلاق اور بد تہذیب ہو، گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ وہ بگڑ کر بولی۔ تم مہمان نہیں بلکہ عذاب جان ہو، اور میں اپنے کمرے میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ میں تمہیں سخت ناپسند کرتا ہوں، وہ کٹھور پن سے کہتا کتنا سنگ دل اور بے حس لگ رہا تھا۔ کوئی اس کے دل سے پوچھے، کبھی اس کے علاوہ بھی کوئی اور جملہ بول دیا کرو۔ اچھا سا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ تمہارے لیے اور کوئی اچھا سا جملہ؟ ہاں، اس نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، اچھا سا جملہ؟ آخر میں تمہاری منگیتر ہوں اور خوبصورت بھی ہوں۔ اللہ رے خوش فہمی، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا۔ خوش فہمی نہیں بلکہ یقین ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور وہ ایک لمحے کو اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر رہ گیا تھا جن میں اسے فتح کر لینے، جیت لینے کا عزم کروٹیں لے رہا تھا۔ دیکھ کتنا چاہا ہے، کبھی غور تو کر، ہم تو ایسے ہیں کبھی اپنے بھی طلبگار نہ تھے۔ اس نے ایک ادا سے شعر کہا۔ اس کی طرح اس کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ اسے پہلی بار اس کی اس خوبی کا بھی اندازہ ہوا۔ پلیز ماریا، مجھے دفتر جانا ہے، کسی شاعری کے سیمینار میں شرکت نہیں کرنی جو تم صبح ہی صبح آ کر میرا دماغ کھا رہی ہو۔ یہ بتاؤ تمہیں اپنے گھر چین سے نہیں بیٹھا جاتا جو تم ہر وقت یہیں رہتی ہو؟ یہ بھی تو میرا ہی گھر ہے، یہاں رہوں یا وہاں، تم زیادہ فکر مند مت ہوا کرو، وہ بے نیازی سے بولی۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے لیے فکر میں گھلنے کی؟ وہ جیسے اس کے جملوں پر چڑ سا گیا۔ اب یہاں سے جاؤ، امی کیا سوچیں گی؟ وہ مسلسل اس کے وہیں بیٹھنے پر تشویش سے بولا اور ماریا بے اختیار ہنسنے لگی، جس پر وہ اور جل اٹھا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے؟ صرف یہاں سے جانے کو کہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں لڑکا ہوں اور تم ڈرپوک خوفزدہ لڑکی ہو، اور رہ گئی خالہ جان کی بات کہ وہ کیا سوچیں گی، تو فی الحال وہ میری فرمائش پر سریا کے ہمراہ کھیر تیار کروا رہی ہیں۔ اچھا، اب خدارا یہاں سے جاؤ بھی، میں عاجز ہوں تمہاری بحث کرنے کی عادت سے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اوکے اوکے، اگر تم اتنا ہی اصرار کرتے ہو تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے چھپاک سے کمرے سے نکل گئی اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ماریا، تم آج کالج نہیں گئی؟
ریاض نے 8 بجاتی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شروع کے 2 پیریڈ فری ہیں، اس لیے میں خالہ جان سے ملنے یہاں آ گئی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، چلو آؤ تمہیں ڈراپ کر دوں۔ انہوں نے آفر کی، ابھی تو 1 گھنٹہ ہے، میں آرام سے جاؤں گی، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ چابیاں اٹھا کر ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ سریا جلدی ناشتہ لاؤ۔ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر اس نے عجلت میں آواز دی، کیوں ٹرین چھوٹی جا رہی ہے کیا؟ ماریا نے بظاہر نارمل انداز میں اس پر طنز کیا، تمہیں اس سے مطلب؟ صبح ہی صبح موڈ آف کرنے چلی آئی ہو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بڑبڑایا، یہ انڈا فرائی کیا ہے، تمہیں کب کام کرنا آئے گا؟ وہ انڈا دیکھ کر تپ اٹھا، جب آپ سکھائیں گے، وہ ہولے سے مسکرا کر بولی۔ شٹ اپ، میں نے تم سے نہیں پوچھا، وہ چلایا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آنٹی سے پوچھ لو۔ اس نے ڈائننگ ہال میں آتی ذکیہ بیگم کو دیکھ کر فوراً ان کی پناہ ڈھونڈی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں غصے ہو رہے ہو؟ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا سیکھو، اگر یہ تمہیں پسند نہیں ہے تو سریا اور بنا دے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں اسے سمجھایا۔ ماریا، تم کب تک کالج جاؤ گی؟ بس خالہ جان، میں اب چلتی ہوں۔ اس نے چائے پی کر کپ میز پر رکھا اور اپنی کتابیں اٹھا لیں۔ نہیں، ابھی ٹھہرو، ایاز ناشتہ کر کے پھر تمہیں کالج ڈراپ کر دے گا۔ امی، میرے آفس اور ان کے کالج کا روٹ بالکل الگ ہے، اور ویسے بھی مجھے آفس سے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایاز، انہوں نے تنبیہ بھرے لہجے میں اسے پکارا، اور وہ جو تیزی سے چائے پی رہا تھا ماں کی ناگواری محسوس کر کے دل پر صبر کر کے بولا، جیسے آپ کا حکم، بیٹھو۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے اس طرح کہا جیسے کہہ رہا ہو مرو۔ وہ مسکراتی ہوئی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے دیر نہیں ہو رہی ہے، تم گاڑی اتنی تیز کیوں چلا رہے ہو؟ ماریا نے گاڑی کی اسپیڈ پر اسے ٹوکا۔ فی الحال مجھے ضرور دیر ہو رہی ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے یہیں اتار دو، ماریا نے جل کر کہا، اور اس نے خلاف توقع گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ اسے اتنی بد اخلاقی کی اسے قطعی توقع نہ تھی۔ وہ چند لمحے تو انگیج سے بد نہ رہ گئی، پھر اپنی بات رہ جانے کی خاطر دروازہ کھول کر اتر گئی، اور اس کے اترتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، اور یہ جا وہ جا۔ اس ذلت پر اس کی آنکھوں میں نمی دوڑ گئی۔ وہ سن دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی تھی کہ ایک دم ہارن کی تیز آواز پر چونک گئی۔ ایک اجنبی چہرہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، مسکراتے ہوئے آفر کی گئی۔ جی نہیں شکریہ، اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا، اور فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ آ جائیے، تکلف کس بات کا، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ خباثت سے مسکراتے ہوئے ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کیسے اپنے ہو گئے؟ آپ کیا میرے چاچے مامے کے بیٹے لگتے ہیں؟ اس نے کھولتے ہوئے غصے سے کہا، اور بس اسٹاپ کی طرف آتی بس میں سوار ہو گئی۔ جو اپنا ہے وہ تو اپنا سمجھتا نہیں ہے، اور دوسرے ہمدردی جتانے آ جاتے ہیں۔ اس نے تلخی سے سوچا، گڑیا کرایہ دیں؟ جی۔ اس نے چونک کر کنڈکٹر کی صورت دیکھی، اور پھر اپنے پیچھے دیکھا کہ وہ شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، وہ پرشوق نظروں سے اسے تکتے ہوئے بولا، اور وہ مزید بنا گئی، میرا نام گڑیا نہیں ہے۔ اس نے کرایہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تلخی سے کہا، چاند کو اگر قمر کہیں گے تو اس کی خاصیت تو نہیں بدل جاتی۔ وہ دھیمے سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے لفظوں پر وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ اپنے لب و لہجے اور انداز سے وہ تعلیم یافتہ لگ رہا تھا۔ ایڈیٹ کہیں کا، اس نے حواسوں میں آتے ہی اس کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ ایاز کے رویے سے اس قدر مایوس اور دل برداشتہ ہوئی کہ ذکیہ بیگم کے متعدد ٹیلی فون کرنے پر بھی وہ 1 ہفتے ان کے گھر نہ گئی۔ آخر عزت نفس بھی کوئی چیز ہے، وہ کوئی بے جان یا پتھر کی مورت نہ تھی کہ ایاز کے 1000 تلخ رویوں اور نفرت بھرے سلوک کے باوجود بھی اپنی فطری شوخی برقرار رکھتی اور خوش دلی سے ہر ایک سے ملتی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جب گاڑی کو دیکھ کر چونک گئی، پھر ذکیہ بیگم کو نکلتے دیکھ کر وہ تمام گلے شکوے بھول کر ان کی طرف بڑھی اور ان کی کھلی ہوئی باہوں میں سما گئی۔ ناراض ہو ہم سے جو 1 ہفتے سے شکل ہی نہیں دکھائی؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ نہیں تو خالہ جان، بس ایگزامز ہونے والے ہیں، انہی کی تیاری کے سلسلے میں آنا نہیں ہوا، اس نے رسانیت سے انہیں بتایا۔ ایگزامز تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ آپ اندر چلیں خالہ جان، ان باتوں کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں اگر میں نہیں آتی تھی تو آپ تو آ سکتی تھیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اصل بات بھول گئی، اور ماریا بھی شکر کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابی؟ فیاض اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا تھا۔ مجھے بھابی مت کہا کرو، میں ابھی تمہاری صرف کزن ہوں، کبھی نہ کبھی تو آپ یہ اعزاز حاصل کر ہی لیں گی، تو پھر ابھی سے باور کرانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے آپ کو یہ لفظ برا نہیں لگتا، اس نے وضاحت سے اسے سمجھایا۔ خیر اتنا اچھا بھی نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کا مطلب ہے آپ ایاز بھائی سے ناراض ہیں؟ اس نے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم سے کس نے کہا؟ وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کہا کسی نے نہیں، لیکن آپ کا تیکھا اور ناراض لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ اپنی طرف سے فضول اندازے مت لگایا کرو، میں بھلا ان سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ ماریا نے اپنی ناگواریت کو چھپا کر خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے میرے اندازے کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے، میں بہت چہرہ شناس ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے اسے تکتے ہوئے کہا، اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ پھیکا پڑنے لگا۔ اس کی نظروں کے اثار سے بچنے کے لیے مڑ کر چائے کا پانی رکھنے لگی اور پھیکے پڑتے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے لگی۔
کیا کر رہے ہو؟ وہ دوسرے دن اپنی انا کو جھٹک کر چلی آئی تھی، یہ سوچ کر کہ ایاز کا رویہ فطری نہیں ہے بلکہ وہ اسے چڑھانے جلانے کی خاطر یہ ڈھونگ کرتا ہے، اور پھر وہ خالہ کی محبت کے آگے بھی بے بس تھی جو اپنی اولاد سے زیادہ اسے سمجھتی تھی۔ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اسے ایک ہفتے بعد دیکھ کر چونکا، پھر نارمل انداز میں گویا ہوا۔ اس دن غصے میں وہ اسے مین روڈ پر چھوڑ تو آیا تھا، لیکن دماغ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا بہت احساس ہوا تھا۔ حیرت ہے آج مجھے دیکھ کر آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوا، یہ ایک ہفتے نہ آنے کا اثر ہے جو بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہو۔ وہ حیران ہوئی۔ پلیز ماریا میرا دماغ مت کھاؤ، میں انتہائی ضروری کام نپٹا رہا ہوں، ذرا جا کر اچھی سے چائے بنا لو اور ایک کپ مجھے بھی دے دینا۔ وہ ٹھنڈے اور نرم لہجے میں بولا۔ ارے تم ایاز ہی ہو نا، اتنا نرم لہجہ اور میرے لیے نہیں، تم ایاز نہیں ہو، تم ضرور اس کا بھوت ہو۔ ماریا اسے گھورتے ہوئے بظاہر اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آنکھیں شوخی سے مسکرا رہی تھیں۔ کیا تم سے تو بات کرنی فضول ہے، نکلو میرے کمرے سے۔ وہ فوراً اس کی بات پر بپھر کر بولا۔ ٹھہرو، مجھے یقین آ گیا تم بد اخلاق ایاز ہی ہو، اب تم چین سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر وہیں چیئر پر دراز ہو گیا۔ وہ جتنی یکسوئی سے کام کر رہا تھا اب ذہن اتنا ہی بے ترتیب ہو گیا تھا، اور یہ سارا کمال اس کا تھا جو آ کر اسے ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ اس نے ماریا کا خیال جھٹک کر شیلا کا تصور کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی دھڑکنوں میں خوشگوار تلاطم برپا ہوا اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لیجیے جناب، چائے حاضر ہے۔ اور یہ کس کا تصور ہے جو آپ کو عالم بالا پہنچائے ہوئے ہے؟ وہ میز پر کپ رکھ کر اس کے سامنے ایک کرسی پر دراز ہوتے ہوئے بولی۔ وہ تم نہیں ہو، اس نے سرد مہری سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ پل بھر کو اس کا لہجہ ازردہ ہو گیا۔ اچھا اب تم یہاں سے جاؤ، اس نے فائلیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم سامنے بیٹھی رہو گی تو میں کام کیسے کروں گا؟ وہ الجھا۔ اوہ، اس نے لمبا سا اوہ کیا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں تھی ماریا اتنے دنوں سے؟ ریاض بھائی اسے لان میں ہی مل گئے اور وہ اپنے نہ آنے کی وجہ بتانے لگی، جس سے خواہش اور امید تھی اس نے پوچھا تک نہیں تھا۔ جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے اس پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو۔ تم میری ذات سے کتنے غافل ہو، اور ایک میں ہوں کہ تمہاری سوچیں اور یاد ہر پل دل کے ایوانوں میں لپٹی رہتی ہیں۔ اس کے دل پر اداسی کی اوس گرنے لگی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ پہلے کی طرح فریش اور کھنکھناتا ہوا نہ کر سکی۔ بعض کیفیات پر اختیار نہیں ہوتا، جیسے تمہاری محبت۔ اس نے مایوسی اور آزردگی سے سوچا۔ ہیلو آنٹی، ننھی پنکی اسے آتے دیکھ کر اس کی طرف دوڑی۔ تم لوگ کب آئے؟ ماریا نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ہم لوگوں کو آئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور تمہارا کالج اس وقت بند ہوتا ہے۔ آپی نے دیوار گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ارے نہیں آپی، دراصل میں کالج سے خالہ جان کی طرف چلی گئی تھی۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہر وقت خالہ جان کے گھر مت جایا کرو، وہ ترشی سے بولی۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ منگیتر کے گھر اتنا آنا جانا اچھی بات نہیں ہوتی، بڑی بھابھی بیچ میں بولی۔ منگیتر سے پہلے وہ میری خالہ کا گھر ہے، اور پھر دوپہر کے وقت ایاز گھر پر نہیں ہوتے، وہ بے نیازی سے بولی۔ ایک تو تم بحث بہت کرتی ہو، کبھی بڑوں کی بات بھی رکھ لیا کرو، شازیہ آپی چڑھ کر بولیں۔ اگر یہ نہیں جاتی تو زکیہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتی ہے، اس لیے میں خود بھی اسے وہاں جانے سے منع نہیں کرتی۔ صفیہ بیگم نے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ اگر وہ ماریا کو اتنا ہی چاہتی ہیں تو پھر ماریا کے BA کے ایگزامز کے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں۔ بہت عرصہ ہوا گھر میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں ہوئی۔ سعدیہ باجی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور شادی کے معاملے پر وہ یونیفارم چینج کرنے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو چین سے بیٹھ جاؤ، تمہاری شادی کی تاریخ مقرر ہونے والی ہے۔ سفینہ نے اسے دیکھ کر ٹوکا۔ اسی سلسلے میں تو آئی ہوں۔ وہ پرس ایک طرف کر کے دراز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے سعدیہ باجی کے ساتھ ذرا شاپنگ کے سلسلے میں بازار تک جانا ہے، ٹیلر ماسٹر سے کپڑے لانے ہیں، مزید کپڑے سلائی کڑھائی اور بڑھوانے کے لیے دینے ہیں، اور بک اسٹال سے کچھ کتابیں بھی خریدنی ہیں۔ یہ اتنے سارے کام تم آج ہی آج میں مکمل کر لو گی؟ سفینہ اس کی قائلی سے واقف تھی۔ آف کورس، اگر سعدیہ باجی بھی مجھے وقفے وقفے سے ٹوکتی نہیں تو۔ وہ کھلکھلائی۔ ماریا، تو شادی سے پہلے اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس کی چمکتی آنکھوں اور آرزوں پر پھیلی شفق کو دیکھ کر بولی۔ جناب یہ آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ بندی آج بھی پہلے جیسی ہی ہے، وہ انکساری سے بولی۔ میں بھابھی کو اطلاع دیتی ہوں تمہاری آمد کی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارے ماریا تم کب آئی؟ ارسل اچانک ہی کمرے میں آیا تھا، اسے دیکھ کر چونکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم سناؤ آج کل گھر نہیں آ رہے؟ ہاں بس ذرا بزی تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی کی تاریخ مقرر ہونے والی ہے، ارسل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، تم جان بوجھ کر اپنے لیے عذاب خرید رہی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب صاف اور واضح ہے، تم جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے انجان بننے پر تپ کر بولا۔ میں واقعی نہیں سمجھی ارسل، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرانیوں پر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ ماریا میں سچ کہہ رہا ہوں، ایاز اپنی سیکرٹری شیلا آفریدی میں انٹرسٹڈ ہے،
اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس شادی سے بھی انکار کر دے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایاز کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا اور ماتھے پر ناگواری سے شکنیں پڑ گئیں۔ اس سے ارسل کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تم آج جسے جھوٹ سمجھ رہی ہو، کل تمہاری زندگی کا یہی سب سے بڑا سچ ہوگا، اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کتنا سچ کہا کرتا تھا۔ ارسل مضبوط لہجے میں اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر یہ میری زندگی کا سچ بھی ہوا تو میں اپنی زندگی سے اس سچ کو نکال باہر کروں گی۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، مرد کے آگے عورت کی نہیں چلتی، اور تم بھی ایاز کے آگے مجبور و بے بس ہوگی۔ وہ اسے آنے والے وقت سے ڈرا رہا تھا۔ عورت مجبور و بے بس صحیح، لیکن اپنی محبت سے بڑے شے زور کو چکا دیتی ہے۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میں ایاز کو اپنی محبت کی سچائی سے ختم کر دوں گی۔ میں اتنی کم ہمت نہیں ہوں کہ حوصلہ چھوڑ بیٹھوں۔ اس کی آنکھوں میں جیت لینے کا عزم جگمگا رہا تھا۔ ارسل ہونٹ بھینچ کر کمرے سے نکل گیا۔ تمہاری یہی باتیں تو مجھے توڑ ڈالتی ہیں۔ کاش تم میرے جذبوں کو بھی سمجھ سکو جو صرف تمہاری تمنا کرتے ہیں۔ اس کے دل کا درد بڑھنے لگا۔ کان کھول کر سن لو ایاز، تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف ماریہ سے۔ ذکیہ بیگم دو ٹوک انداز میں بولی، امی میں ماریہ کو پسند نہیں کرتا۔ میں شیلا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اضطراری کیفیت میں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، یہ شیلا کون ہے؟ وہ غصے میں بولی، جی وہ ہمارے آفس میں سیکرٹری ہے۔ وہ ان کے لہجے پر گڑبڑایا، یہ لڑکیاں نوکری اسی واسطے کرتی ہیں کہ نوکری کے ساتھ مالک کو بھی اپنے قبضے میں کر سکیں۔ وہ تلخی سے بولیں، امی شیلا ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت شریف خاندان سے ہے، آپ اس کے متعلق اس طرح نہ کہیں۔ ایاز ہونٹ کاٹتا ہوا بولا، اتنی شریف اور معصوم ہے تو گھر بیٹھے دفتروں میں کیوں نوکری کرتی پھر رہی ہے؟ امی وہ مجبوری میں جاب کر رہی ہے، شادی کے بعد وہ جاب چھوڑ دے گی۔ ایاز منمنایا، مطلب جو پورا ہو جائے گا؟ ذکیہ بیگم کا لہجہ زہر خند ہو گیا، امی پلیز، وہ احتجاجاً چلایا، سن لو ایاز، تمہاری منگنی بچپن ہی سے ماریہ سے طے ہے، یہ کوئی آج کا کیا گیا فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوہ بہن کو زبان دی ہے۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، امی میں نے بھی کسی کو زبان دی ہے۔ اس کی کیفیت اس بے بس پنچھی کسی تھی جس کے تمام پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ تمہارا فیصلہ کیا ہمارے فیصلے سے بڑھ کر ہے؟ کیا تم اتنے خود غرض اور بے حس ہو گئے ہو کہ اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کا سر نیچا کراؤ گے؟ میں نے صفیہ کو شادی کی تاریخ دے دی ہے، اگلے مہینے کی 26 کو تمہارا ماریہ کے ساتھ نکاح ہے۔ امی یہ سراسر زیادتی ہے، آپ ماریہ کو زبردستی میرے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ میں نے کبھی ماریہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ غصے کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولا، تو آپ دیکھ لینا، اور ویسے بھی شادی سے پہلے کی گئی محبتیں محض وقتی جذباتیت ہوتی ہیں، اصل محبت مرد شادی کے بعد کرتا ہے، اور ماریہ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے، ہمارا انتخاب لاجواب ہے۔ وہ نرم لہجے میں بولی، امی یہ آپ کا خیال ہے، حالانکہ میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا۔ ایاز کا لہجہ بہت دل گرفتہ تھا، اس سے اپنے خواب ریزہ ریزہ ہوتے نظر آ رہے تھے۔ بیٹے، والدین جو فیصلے کرتے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، امی مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں ماریہ کو خوش نہیں رکھ سکوں گا، پلیز آپ اپنا فیصلہ بدل دیں، ماریہ کو مجھ سے زیادہ اچھا کوئی اور مل جائے گا۔ اس کی کیفیت روح دینے جیسی ہو رہی تھی۔ ایاز، بات اب فیصلہ بدلنے کی نہیں بلکہ زبان کی ہے، اس باتیں کی ہے جو میں نے اپنی بیوہ بہن سے کیا ہے۔ بیٹوں کے جوان ہونے کے دن کیا اسی آس میں گنے جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر اپنی منمانی کرتے پھریں، والدین کا سر جھکائیں؟ ان کی آواز بھرا گئی، امی اس طرح نہ کہیں، میں منمانی نہیں کر رہا بلکہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اس نے شکستگی سے کہا اور باہر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ہیلو، اس نے خاصی بیزاری سے ریسیور اٹھا کر کہا، میں ماریہ بول رہی ہوں، میں اپنی شرط جیت گئی ہوں، کہو کہاں ٹریٹ دو گے؟ اس کی آواز سے اس کی دلی خوشی جھانک رہی تھی۔ ایاز کی رگیں ایک دم تن گئی اور ماریہ کے لیے شدید نفرت کا جذبہ اس کے دل میں بیدار ہوا۔ یہی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلوں کے آگے ہار گیا تھا۔ ارے خاموش کیوں ہو؟ کیا جگہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو یا پھر میرے خیالوں میں گم ہو؟ وہ خوشی سے کھلکھلائی، اس کی تو دلی مراد بھر آئی تھی، وہ کیوں خوش نہ ہوتی؟ ٹریٹ نہیں بلکہ میں تمہیں تحفہ دوں گا، وہ سرد اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تحفہ؟ وہ حیران ہوئی، ہاں تحفہ، میں تمہیں اجلے عروسی میں ایسا شاندار اور نایاب تحفہ دوں گا کہ تم تا زندگی یاد رکھو گی۔ اس کا لہجہ نفرتوں سے چور تھا جسے وہ اپنی خوشی میں قطعی محسوس نہ کر سکی۔ واہ، بہت رومانٹک آئیڈیا ہے، شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی تم لائن پر آ گئے ہو، وہ جھیمتے ہوئے بولی، اور ایاز نے ہونٹ بھینچ کر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ مجھے تم سے سخت نفرت ہے، سخت اور شدید ترین، تم میرے جذبوں اور محبت کی قاتل ہو۔ اس نے ریسیور کو گھورتے ہوئے نفرت سے کہا، دو بیٹوں پر ان کی شدید خواہش اور تمنا تھی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو، لیکن پھر بیٹے کی پیدائش پر جہاں وہ مرجھا کر رہ گئیں وہاں عثمان احمد خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر کیس میں ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ ذکیہ بیگم دوبارہ ماں بننے کا شرف حاصل نہ کر سکیں۔ ان کی چھوٹی بہن صفیہ عرفان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اسے دیکھنے ہاسپٹل گئیں، اور اس موہنی اور گڑیا سی لڑکی انہیں اتنی بھائی کہ انہوں نے بے اختیار وہیں اپنی بہن سے اسے ایاز کے لیے مانگ لیا۔
صفیہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اپنی بہن کو اپنے شوہر کے سامنے زبان دی کہ یہ آج کے بعد سے تمہاری ہے، لیکن باقاعدہ منگنی کا فیصلہ بڑے ہونے پر کیا جائے گا۔ ذکیہ بیگم اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہو گئیں۔ ان کی محبت ماریہ کے سلسلے میں بہت جذباتی اور بے اختیار تھی۔ اس کا نام بھی انہوں نے ہی منتخب کیا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ اس پر توجہ دیتی تھی، اسے چاہتی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا ریاض اپنے والد عثمان صاحب کا چہیتا تھا، جبکہ اس سے چھوٹا ایاز اپنی ماں ذکیہ بیگم کا لاڈلا تھا۔ وہ ماریہ کی پیدائش کے بعد اپنی جگہ بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا، کیونکہ ماں کی توجہ اور محبت تقسیم ہو جانے سے وہ اپنی ذات میں اور دوسروں کے درمیان بہت تنہا رہ گیا تھا۔ ماں کو اتنی توجہ اور محبت کسی اور پر لٹاتے دیکھ کر وہ گھنٹوں کوڑتا اور جلتا رہتا تھا اور ماریہ سے سخت حسد اور جلن محسوس کرتا تھا، جو آ کر اس کی ماں کی تمام توجہ حاصل کر لیتی تھی۔ بچے تو محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ معصوم اور ناسمجھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ملتی ہے وہیں کے ہو کر رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ماریہ بھی اپنے والدین سے زیادہ اپنی خالہ کو چاہتی تھی اور زیادہ تر وقت انہی کے گھر گزارتی تھی۔ تم ہمارے گھر کیوں آتی ہو؟ 12 سالہ ایاز نے اسے لان میں کھیلتے دیکھ کر کہا۔ کیوں، یہ بھی تو ہمارا ہی گھر ہے۔ 5 سالہ ماریہ نے معصومیت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ ایاز نے اس سے سنہری بالوں والی ڈال چھین کر اسے پیچھے دھکیلا، جس پر ماریہ پیچھے جا گری اور گرنے کے باعث اسے جو چوٹ آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ذکیہ بیگم اندر سے بھاگی چلی آئیں اور اسے روتے دیکھ کر انہوں نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پوچھا، جس پر ماریہ نے خفگی سے ہچکیاں بھرتے ہوئے اس کا نام لیا، جو سامنے کھڑا خون خوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیوں مارا ہے تم نے ماریہ کو؟ ذکیہ بیگم غصے سے اس سے مخاطب ہوئیں۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آج صرف اس لڑکی کی بدولت غصے ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دوڑ گئی، اسے ماریہ سے سخت نفرت سی محسوس ہوئی۔ وہ ڈال وہیں پھینک کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا، جس پر چند لمحے ذکیہ بیگم کو تعصب ہوا۔ بعد میں انہوں نے اسے بہت منایا اور آخر کار وہ مان گیا، لیکن ماریہ کے سلسلے میں جو کدورت اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی وہ نہ دور ہو سکی۔ شعور آنے پر اسے اپنے اور ماریہ کے تعلق کا احساس ہوا تو اس کے دل میں کوئی خوشگوار احساس پیدا نہ ہوا، بلکہ عجیب بیزارگی اور جلن کا احساس ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی وقت ماریہ پر اپنا تمام غصہ نکالا کرتا تھا۔ ماریہ شروع سے ہی اس کی جلی کٹی باتیں سننے کی عادی تھی، اس لیے اس کی تمام باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ریاض اسپیشلائزیشن کے سلسلے میں باہر ملک جا رہے تھے اور فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ ایاز اپنے والد کے ہمراہ ہی تمام کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس سے چھوٹا فیاض تھا، جو کالج میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا اور فی الحال ان تمام جھمیلوں سے دور تھا اور صرف پڑھائی کرتا تھا۔ جامنی کلر کے شرارہ سوٹ میں بھاری زیورات اور میک اپ سے سنوری گھنیری پلکوں کو اٹھاتی اور جھکاتی وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے برابر ہی گرے سوٹ میں ملبوس ایاز بیٹھا تھا، جس کی نظریں کبھی کبھی بھٹک کر اس کے چہرے کا بھی طواف کر لیتی تھیں۔ ایاز کے برابر بیٹھنے کی وجہ سے وہ سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے اس کی سانسوں میں ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ وہ حنائی ہاتھوں کو اضطراری کیفیت میں مل رہی تھی۔ ایاز اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور معذرت کر کے اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یار ایاز، تمہاری تو لکی لاٹری کھل گئی ہے، بھابھی تو بہت خوبصورت ہیں، فرقان نے بے اختیار تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اپنا اپنا حسن نظر ہے، ورنہ شیلا زیادہ خوبصورت ہے۔ تم ابھی تک اسی سیکرٹری کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، شکر ادا کرو تمہاری وائف اس سے زیادہ اچھی ہے اور پھر خاندانی ہے۔ فرقان کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ تم یہ سب اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی ہے؟ اس کا لہجہ آزردہ ہو گیا۔ شاید، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ اصل محبت انسان صرف شادی کے بعد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وقتی جذبہ ہو جو تم آج محسوس کر رہے ہو، فرقان نے اسے سمجھایا۔ دلہا بھائی پلیز، ایک تصویر لینی ہے، وہاں چلیں، سفینہ نے اصرار کیا اور ایاز اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ ماریہ کے برابر سے شازیہ آپی کو ہٹا کر سفینہ نے ایاز کو بٹھایا اور کہا، ایاز بھائی تھوڑا سا مسکرائیں، لگ رہا ہے جیسے آپ کو یہاں زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ وہ ماریہ کی پھوپھی ذات کزن تھی، مسلسل بول رہی تھی۔ شازیہ آپی نے ماریہ کا سپاٹ چہرہ دیکھا جو جھکا ہوا تھا، جبکہ ایاز کے چہرے پر بیزارگی دونوں کے مابین تعلقات کشیدہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دہل کر رہ گئیں۔ ولیمے کی رسم کے مطابق وہ ماریہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ منہ دکھائی میں ایاز نے تمہیں کیا دیا؟ شازیہ آپی نے مشکوک انداز میں اس سے پوچھا۔ اسی وقت پنکی کے رونے کی آواز پر وہ ابھی آتی ہوں کہہ کر باہر نکل گئیں۔ اس نے آزردگی سے ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارے اور لباس چینج کیا اور لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھیں مونتے ہی اس کی آنکھوں میں کل کے وہ اذیت ناک پل گھومنے لگے۔ وہ طنزیہ اور تلخ گفتگو یاد آنے لگی جو حساس دلوں کو توڑ دیا کرتی ہے، وہ اذیت ناک اور شفاق جملے جو ایاز کے لبوں سے ادا ہو کر اس کے دل کی خوبصورت دنیا اجاڑ گئے تھے۔ وہ آنے والے خوشگل لمحات اور محبت کی جیت پر سرشار سی بیٹھی تھی جب ایاز کی آواز نے اس کے دل میں خوشگوار تلاطم برپا کر دیا۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جھک گئی اور دراز پلکیں عارضوں پر لرزنے لگیں۔ بہت خوش ہو اپنی جیت پر، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ وہ دبے دبے لہجے میں گرجا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ایک لفظ اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔
اس طرح کیا دیکھ رہی ہو جیسے تمہیں کچھ خبر نہیں؟ اس اسٹیج پر میں کسی اور کو لانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند لمحے ٹھہر کر اپنے غصے کو قابو میں کیا اور پھر بولا، تمہیں رہنمائی کا تحفہ تو ضرور ملنا چاہیے۔ اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر اس کی گود میں پھینک دی۔ خوبصورت گول چہرے اور بڑی بڑی بادامی آنکھوں والی وہ لڑکی اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اتنی نادان بھی نہ تھی، لیکن یہ تلخ حقیقت سمجھ کر بھی وہ انجان رہنا چاہتی تھی۔ یہ شیلا افریدی ہے، میری محبت، جو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اس کا لہجہ انگارے برسا رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو بتا کر کتنا مطمئن تھا، اور وہ جس کے ارمانوں میں آگ لگ گئی تھی، اس حقیقت پر غم زدہ، شکستہ دل بیٹھی تھی۔ میری وجہ سے، اس نے ٹوٹے دل اور بوجھل لہجے سے کہا۔ ہاں، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم اس شادی سے انکار کر دیتی تو شاید میری شادی تمہاری بجائے شیلا سے ہوئی ہوتی۔ اس کے لہجے میں تعصب اور ملال گھلا ہوا تھا، جسے محسوس کر کے وہ اور غمزدہ ہو گئی۔ تم مرد ہو کر انکار نہیں کر سکتے، میں لڑکی ہو کر کیسے انکار کر دیتی؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ تمہیں جب خبر تھی کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، پھر تم نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کرتی؟ میں تو آپ کو ناپسند نہیں کرتی، ماریا نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہاری من کی مراد جو پوری ہونے والی تھی، تم کیوں منع کرتی؟ ایک بار کان کھول کر سن لو، یہ شادی تمہارے ساتھ ایک سمجھوتا ہے۔ امی نے تمہیں مجھ پر زبردستی مسلط کیا، اس لیے مجھ سے کوئی اچھی توقع وابستہ مت رکھنا، اور نہ ہی کبھی میرے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ تم جن کی پسند بن کر یہاں آئی ہو، وہی تمہاری ناز برداریاں برداشت کریں گے۔ وہ بری طرح سلگ رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھے صوفے پر پھینک دیا تھا۔ ٹائی ڈھیلی ہو کر گلے میں جھول رہی تھی۔ وہ ہولے سے پھولوں سے مہکتی صحت سے اٹھ گئی۔ اس کے اٹھنے سے چوڑیاں، پازیب اور زیورات ایک ساتھ احتجاجاً چلائے۔ ایاز نے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی دوسرے کی صحت پر قبضہ جمانے کا۔ خالہ جان کی محبت ہے جن کی بدولت میں یہاں ہوں، لیکن بے فکر رہیے، آپ کے سر پر سوار ہونے کا مجھے بھی قطعی شوق نہیں ہے۔ ماریا، عرفان اتنی ارزاں اور بے وقت نہیں ہے جتنا تم نے اسے سمجھا ہے۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب تم پوری سچائی اور دیانتداری سے میرا حق تسلیم کرتے ہوئے مجھے از خود میرا حق دو گے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر میں اپنی محبت اور جذبوں میں سچی ہوں تو وہ دن ضرور آئے گا اور تم میرے جذبوں کے آگے ہار جاؤ گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دانت پیس کر گرایا اور ماریا اس کے کمرے سے ملحقہ دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ لاک کر کے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ اسٹڈی روم تھا جہاں اکثر و بیشتر اس کی ایاز سے جھڑپ ہوتی تھی، اور وہ یہاں بیٹھ کر اپنے آفس کا کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے بھاری کپڑوں کو دیکھا اور ایک ایک کر کے تمام زیورات اتار دیے۔ ایاز کا وارڈروب بھی وہیں تھا۔ اس نے اس میں سے ایاز کا ایک مردانہ سوٹ نکالا اور زیب تن کر لیا۔ اب وہ دوبارہ باہر نکل کر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپنے بپھرے ہوئے جذبات کو اس نے بہت مشکل سے رام کیا تھا۔ وہ رو کر اپنے اوپر ہمدردی کا خل نہیں چڑھانا چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنے ٹوٹے دل بکھرے جذبات پر رحم کھانا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو دل میں ہی کہیں اتار لیا تھا، اور اپنے آپ کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ ایک سخت اور مشکل ترین امتحان ہے جس میں اسے ہر حال میں سرخ رو اور کامیاب ہو کر نکلنا ہے۔ صبح بخیر، اس نے چادر اس پر سے کھینچ کر کہا، اور وہ نئے سرے سے جو سونے کی تیاری کر رہا تھا اس کے عجیب و غریب حلیے پر اٹھ بیٹھا۔ تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں جو تم نے میرا سوٹ زیب تن کیا ہے؟ اس کمرے میں صرف یہی تھے، اسی لیے یہی پہن لیے۔ تھوڑے بڑے ضرور ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں۔ اچھا ڈریس لگ رہا ہے۔ اس نے سفید کپڑوں پر بلیک واسکٹ پہن رکھی تھی۔ دراز کھلے بالوں سمیت وہ سادگی میں بھی بے پناہ اچھی لگ رہی تھی۔ جاؤ فوراً کپڑے بدلو، اور آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ اس کی انا پر اس نے ایک اور وار کیا تھا۔ ہر چیز تو اس کی اپنی اور اس کی دسترس میں تھی، کیا اب وہ ہر چیز اس سے پوچھ کر استعمال کرے گی؟ وہ جو کل کی باتوں کو بھول کر ایک بار پھر دوستانہ انداز میں اس سے گفتگو کر رہی تھی، اس کے تند و تیز طنزیہ لہجے پر افسردہ ہو گئی۔ ارے ماریا، سو گئی کیا؟ شازیہ آپی کی آواز نے اسے سوچوں کی بھول بھلائیوں سے نکال کر حقیقت کی تلخیوں میں لا پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی، وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گئیں۔ انہوں نے اپنی تئیں یہی قیاس کیا ہوگا کہ وہ سو گئی ہے، حالانکہ وہ کیسے سو سکتی تھی؟ اس کی نیندیں تو کسی نے اپنی بے عزتی سرد میری کی نظر کر دی تھی۔ میری شدید محبت تمہیں میری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دے گی۔ میں حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم لاکھ مجھ سے نفرت، بیزارگی کا اظہار کرو، میں تمہاری تمام نفرتوں کے باوجود بھی تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے دم لوں گی۔ اور محبت تو وہ جذبہ ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دیتا ہے۔ بات صرف ضبط اور برداشت کی ہوتی ہے، اور میرا ضبط تمہیں جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ انسان جب تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا پریشان اور الجھا ہوا رہتا ہے، اور جب کسی فیصلے پر پہنچ کر اپنے راستے کا تعین کر لیتا ہے تو پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ اپنی سوچوں کی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔
شادی مبارک ہو سر، تم تو اس طرح میرا دل مت جلاؤ، اس نے تلخی سے کہا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، سنا ہے آپ کی وائف بہت حسین ہے، شیلا نے نہایت حسرت سے کہا۔ تمہارے آگے وہ کچھ نہیں ہے، میری نظروں سے اپنے آپ کو دیکھو، تم کتنی حسین ہو، اس نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ اپنے لہجے کو بظاہر غمزدہ بناتے ہوئے اس نے کہا، ان باتوں سے آپ کیا فائدہ سر؟ کیوں فائدہ کیوں نہیں؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پہلے بھی اور اب بھی۔ اگر تم ساتھ دو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں، تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوگی، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ اور وہ آپ کی وائف؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ماریا کو امی بیاہ کر لائی ہیں اپنی خوشی اور خواہش پر، سو وہ ان کے ساتھ رہے گی۔ اگر ہماری شادی کی خبر بڑے سر عثمان صاحب کو ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں جو تمہارا ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے محبت سے اسے تکتے ہوئے کہا۔ لیکن ایاز، میں شادی کے بعد جاب نہیں چھوڑنا چاہتی، تم جانتے ہو میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، میں یہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہی ہوں اور اپنے 500 چھوٹے بہن بھائیوں کو پال رہی ہوں۔ اگر ابو کو فالج نہ ہوتا تو شاید ہمارے ایسے حالات نہ ہوتے۔ وہ گلگیر لہجے میں بولی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ شادی کے بعد میں ان کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھا لوں گا، اس طرح تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالوں، یہ میری انا اور عزت نفس گوارا نہیں کرے گی۔ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے جاب کی اجازت دے دینا، چلو تم اسی میں خوش ہو تو یوں ہی صحیح، وہ مسکرا کر بولا اور وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ اب میں تمہارے والدین سے تمہیں مانگنے کب آؤں؟ ابھی نہیں۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوا۔ میں چاہتی ہوں سعدیہ اور فرح دونوں انٹر تو کر لیں اور فوجان میٹرک، پلیز صرف 1 سال اور انتظار کر لو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ تمہاری خاطر تو میں تمام زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے آنکھوں میں محبت کی شدتیں کروٹیں بدل رہی تھی، وہ اس کے محبت بھرے جملوں پر سرشار ہو گئی۔ تم نے آخر مجھ میں ایسا کیا دیکھا ہے جو اتنے دیوانے ہو؟ وہ چیمتے ہوئے بولی۔ تمہاری یہ بولتی ہوئی خوبصورت آنکھیں، گھنگرو کی طرح بجتی ہنسی کی جھنکار، یا آبشاروں کی طرح گھنے بال اور دراز قد، تم سر سے پاؤں تک میرا آئیڈیل ہو، آئیڈیل۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ تو میرا قد دراز ہے اور نہ ہی میرے بال لمبے اور گھنے ہیں آبشاروں کی طرح۔ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی اور وہ اپنی بیوقوفی پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس نے تو آج پہلی بار نوٹ کیا تھا کہ اس کا قد بھوٹا تھا اور بال بھی شولڈر کٹ تھے۔ وہ انجانے میں اس کے بجائے بے خودی میں آنکھیں بند کر کے ماریا کی خوبیاں بیان کر گیا تھا۔ اف، ماریا ماریا ماریا! اس نے ایک زوردار مکہ میز پر رسید کیا جیسے اپنا غصہ اتار رہا ہو۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار ایاز کے ہمراہ اپنے میکے جا رہی تھی، وہ بھی اس کی فرمائش کے بجائے۔ ذکیہ بیگم کے بے حد اصرار اور عثمان صاحب کے تنبیہ بھرے انداز پر وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ بنارسی ڈبل فیئر سوٹ جس پر موتیوں کا حسین کام اس کی خوبصورتی بڑھا رہا تھا۔ دوپہر کو جانا تھا اس لیے آج ایاز آفس بھی نہیں گئے تھے، وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے۔ بی بی جی، کوئی شیلا بی بی آئی ہیں آفس سے ضروری کام کے سلسلے میں، رقیہ نے اندر آ کر اطلاع دی اور وہ جو ٹہل کر ایاز کا انتظار کر رہی تھی چونک کر رک گئی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ جی اچھا، وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جی آپ کس سلسلے میں تشریف لائی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا لہجہ تلخ اور ناشائستہ محسوس ہوا۔ جی سر نے کہا تھا کہ اگر کوئی ضروری کام ہو تو گھر آ کر معلوم کر لینا۔ وہ اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر گڑبڑا گئی، جس طرح وہ انکوائری کرنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس سے وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ ماریا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لمبے گھنے آبشاروں کی طرح بال اور دراز قد، اسے ایاز کی وہ گفتگو یاد آئی اور اس کا دل جیسے اندر ہی اندر بیٹھتا چلا گیا۔ کیا اتنا ضروری کام تھا کہ آپ کو گھر آنا پڑا ہے؟ جی جی جی، وہ اس کی کھوجتی اور گھورتی نظروں سے بوکھلا کر بولی۔ ایاز نے بے خودی اور انجانے میں بلا شبہ تمہاری ہی تعریف کی تھی، تم ہو ہی سراپا تعریف، اس نے شکستگی سے سوچا۔ شہلا تم یہاں؟ ایاز کی آواز پر ماریا نے مڑ کر دروازے میں ایستادہ ایاز کو گھورا جو اسے نظر انداز کیے اس سیکرٹری کی طرف متوجہ تھا اور اس کا لحاظ کیے بغیر اسے بے تکلفانہ شہلا کہہ رہا تھا۔ جی سر، آپ نے صبح فون کیا تھا تو میں اس سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ ایاز کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا۔ ہمیں جانے کو دیر ہو رہی ہے، کام آپ آئندہ بھی کر سکتے ہیں، ماریا نے چپتے ہوئے لہجے میں اسے احساس دلایا۔ اس کا لہجہ کتنا پرغرور اور حق جتانے والوں جیسا ہے۔ آخر بیوی جو ہے اور میں، شاید سیکرٹری یا ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ۔ اس کی آنکھیں جیسے آنسوؤں سے جلنے لگیں۔ اگر اتنی دیر ہو رہی ہے تو آپ چلے جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس نے بے نیازی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں نے ہم دونوں کو بلایا ہے، وہ بمشکل اپنے ابلتے ہوئے غصے پر قابو پا کر بولی۔ برداشت کی بھی حد ہے، اس کا دل چاہا چیخ مار کر کہے۔
تو ٹھیک ہے، آپ اوپر کمرے میں جا کر میرا انتظار کریں اور سریا سے کہیں کہ 2 کپ چائے بھجوا دے۔ اس نے ہنوز اسی لہجے میں کہا۔ شیلا کے آگے اس نے ماریا کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ اس حرکت سے جہاں شیلا سرخرو اور آنے والے کل کے اندیشوں سے بے خبر ہو گئی تھی، وہاں ماریا سخت انسلٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ اتنی انسلٹ، اتنی توہین، اس کا دل چاہا کمرے کی تمام چیزوں کو تہس نہس کر دے۔ اس نے تمام جویلری اتار کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور واش روم میں جا کر ڈریس چینج کیا۔ وہ اندر کمرے میں آ کر گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو بھابھی، میں ماریا بول رہی ہوں، ہم لوگ آج نہیں آ رہے ہیں، آپ لوگ کچھ انتظام مت کیجیے گا۔ کیوں؟ دوسری طرف بھابھی تشویش سے بولی، وہ دراصل انہیں ضروری کام کے سلسلے میں دفتر جانا پڑ گیا ہے، اس لیے ہم لوگ کل یا پرسوں آ جائیں گے۔ پلیز آپ امی کو اپنی طرف سے سمجھا دیجیے گا۔ اچھا، باقی سب تو ٹھیک ہے نا؟ تم خوش تو ہو نا؟ بھابھی بولی، جی بہت بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تم گھر نہیں گئی؟ ایاز کہاں ہے؟ ذکیہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس خالہ جان، آج موڈ نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ اس نے ان کی آمد پر اپنے آنسو صاف کر لیے تھے جو اب ان کی ہمدردی پا کر پھر بہہ نکلے تھے۔ وہ اس کے غم پر دکھی ہو گئیں اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ماریا، میں تمہیں بیٹی کہتی نہیں، سمجھتی بھی ہوں۔ ایاز ابھی صرف جذبات سے سوچ رہا ہے، تم اس کی طرف سے مایوس نہ ہونا۔ وقتی جذباتیت ہے، وہ کہیں بھی جائے، اس سے لوٹ کر ہر حال میں اب تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ تم بحیثیت بیوی کے اس پر اپنے حقوق رکھتی ہو، اس لحاظ سے تم اسے ہر معاملے میں روک ٹوک کر سکتی ہو۔ محبت وہ جذبہ ہے جو مرد کو عورت کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ بھی آج نہیں تو کل تمہاری طرف لوٹ آئے گا، لیکن اس لوٹ آنے کے درمیان کا وقفہ بہت کٹھن اور دشوار گزار ہے۔ اس میں تمہیں ثابت قدمی اور حوصلے سے اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ خالہ جان، آپ فکر نہ کریں، میں حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں، بس کبھی کبھی ان کا تلخ اور بیگانہ رویہ بہت دکھی کرتا ہے۔ اس نے آنسوں میں ڈوبے لہجے میں کہا، بس بیٹی، تم نے حوصلہ نہیں ہارنا اور نہ ہی مایوس ہونا ہے، وہ یہی تو چاہتا ہے کہ تم اس سے دل برداشتہ ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ خالہ جان، میں اپنی دوست صالحہ عمر کے گھر چلی جاؤں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ انہوں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ان کے جانے کے بعد تیار ہونے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ایاز سیڑھیوں پر ہی سے مل گیا۔ چلو، اس نے ماریا کو دیکھ کر کہا، حالانکہ وہ اس کے ڈریس پر چونکا تھا۔ پہلے وہ نیلے لباس میں تھی، اب بلیک ڈائز کے جدید سوٹ میں تھی۔ گلاسز لگائے، پرس شولڈر پر لٹکائے، بالوں میں ہیئر کلپ لگا کر دراز بالوں کو کھلے چھوڑ دیا تھا، جس سے اس کا حسن اور بڑھ گیا تھا، اور اس وقت اس قدر پرکشش لگ رہی تھی کہ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں؟ ماریا نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی صفیہ خالہ کے گھر، اور کہاں؟ وہ اس کے انجان بننے پر تپ اٹھا۔ میں فی الحال اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، آپ کو ویسے بھی شہلا افریدی کے ساتھ بہت ضروری معاملات ڈسکس کرنے ہیں، آپ یہیں رہیں، اوکے؟ اللہ حافظ۔ اس نے ایک ادا سے ہاتھ ہلایا اور چابیاں گھماتی باقی ماندہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ وہ تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ وہ اس کی اس حرکت پر ہنگامہ برپا کر دے گی، روئے گی، چلائے گی، لیکن وہ تو بہت پرسکون تھی، لاپرواہ اور بے نیاز۔ وہ کھولتا ہوا کمرے میں آیا جہاں اس کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے کارنرز پر سجی اپنی اور اس کی تصویر دیکھی، جس میں وہ سامنے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ولیمے کی وہ تصویر ان دونوں کی بہت خوبصورت آئی تھی اور ماریا نے اس تصویر کو بڑا کروا کر کارنرز کی زینت بنا دیا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ریاض اسپیشلائزیشن کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے تھے اور گھر میں مزید سناٹے بولنے لگے تھے۔ وہ ہوتے تھے تو ماریا کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہتے تھے۔ یہ سیٹنگ کس نے چینج کی ہے؟ وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ میں نے، ماریا مطمئن انداز میں بولی۔ کیوں؟ اس کا انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ کمرہ اتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ اس کی ناگواری سمجھ کر بھی مسکرا کر بولی۔ کوئی میری چیزوں کو چھوئے، انہیں جگہ سے بے جگہ کرے، مجھے سخت گزر لگتا ہے۔ وہ کل سے بھنا بیٹھا تھا، تنک کر گویا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی تھی، آپ مجھے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بیاہ کر لائے تھے۔ سب چیزوں پر آپ ہی کا اختیار ہے، کوئی چیز میری دسترس میں بھی ہے نہیں، تمہارا نہ مجھ پر اختیار ہے نہ میری چیزوں پر، سمجھ گئی؟ اس نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور دھڑ دھڑ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ سلگتے دماغ اور کھولتے دل کے ساتھ وہیں چیئر پر دراز ہو گئی۔ حد ہوتی ہے برداشت کی۔ ایاز، تم ماریا کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ امی، آپ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی تھیں، سو وہ میں نے پوری کر دی ہے، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم شادی کے بعد اسے یہاں لا کر بھول جاؤ، اس کا خیال نہ رکھو، اس سے سرد مہری اور اکھڑ پن سے پیش آؤ۔ وہ ناگواری سے بولی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ شیلا کے علاوہ میری زندگی میں کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ زبردستی کا بندھن آپ ہی نے باندھا تھا۔ مجھے ماریا سے کوئی دلچسپی اور لگاؤ نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا اور ڈائننگ روم میں
آتی ماریا اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے، جس طرح تم اس پر اپنے حقوق رکھتے ہو وہ بھی تم پر اپنے حقوق رکھتی ہے۔ وہ بہت معصوم اور پیاری ہے، اس پر یہ ظلم مت کرو۔ وہ دل گرفتی سے اس کی بات سن کر بولی، ظلم تو آپ نے مجھ پر کیا ہے، ایک ناپسندیدہ ہستی کو میرے سر پر مسلط کر کے آپ نے ماں ہو کر بھی ماں بن کر نہیں سوچا۔ آپ بانجی کی محبت میں اسے بیاہ کر خود لائی ہیں، اس لیے اس کی خوشیوں کا بھی خود ہی احترام کریں۔ وہ گستاخی سے کہتا کتنا بے ادب لگ رہا تھا، اس کا دل جیسے اندر ہی اندر بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے کس قدر بیزار تھا، اس کے لفظوں نے اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے تھے، اور ان 1000 ٹکڑوں میں سے ایاز کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ہے نا احمقانہ بات کہ ایک شخص آپ سے اتنی نفرت کرتا ہے اور آپ پھر بھی چھپ کے خاموشی سے اسے چاہتے چلے جائیں۔ اس کی محبت میں تمام خود غرضیوں سے بالا تر ہو کر سوچیں کہ شاید وہ آپ کی یک طرفہ محبت پر کبھی موم ہو جائے اور اپنی محبت کے چند پھول آپ کی پھیلی ہوئی جولی میں ڈال دیں۔ سراسر حماقت اور بیوقوفی۔ اس نے دل شکستگی کے ساتھ اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو ٹشو سے صاف کیا اور اپنے ذہن سے اس کی باتوں کو جھٹکنے لگی جو من میں آگ سلگا رہے تھے۔ میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس نے ناگوار لہجے میں ابرو اچکا کر پوچھا۔ آج ناصر کی برتھ ڈے ہے، کل بھائی جان اور بھابھی کارڈ دینے آئے تھے اسی سلسلے میں۔ ماریا کو اس سلسلے میں وضاحتیں دینا انتہائی دشوار گزار مرحلہ لگا۔ تم چلی جاؤ، میں نہیں جا سکوں گا۔ کیوں آخر کیوں؟ ماریا کے نین کٹورے فوراً چھلکنے کے لیے بے تاب ہونے لگے۔ بچوں کی تقریب میں میرا کیا کام؟ لیکن میں اکیلی جاؤں گی تو سب کیا سوچیں گے؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ بھائی جان نے کتنے اصرار سے کہا تھا کہ ایاز کو ضرور لے کر آنا۔ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو، ان کی خاطر میں اپنا موڈ نہیں بدل سکتا۔ انتہائی سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوٹ اتار کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ لعنت ہے ان آنسوؤں پر، میں کوئی کمزور اور بزدل عورت نہیں ہوں جو بیٹھ کر آنسو بہاؤں۔ نہیں جاتے تو نہ جائیں، مجھے بھی پرواہ نہیں۔ اس نے جلتے سلگتے دل کے ساتھ بھیگتی آنکھوں کو صاف کیا، ہیئر کلپ لگا کر باقی بالوں کو کھلا چھوڑا، سنہری نازک سے سینڈل پیروں میں پہنے اور باہر آ گئی۔ فیاض تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ باہر دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر بولی۔ اپنے دوست کے گھر۔ وہ یوں روکنے پر حیران ہوا۔ ذرا مجھے سائرہ بھابھی کے گھر چھوڑاؤ، وہ پرس کندھے پر ڈال کر بولی۔ امی اور بھائی جان نہیں جا رہے؟ وہ حیران ہوا۔ خالہ جان کا بی پی ہائی ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، جبکہ وہ ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام فرمائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ گھر پہنچنے تک وہ مسلسل سوچتی رہی، لیکن ایک بھی ڈھنگ کا بہانہ ذہن میں نہیں آیا۔ تم اکیلی آئی ہو؟ بڑی بھابھی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ایاز کہاں ہے؟ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ سائرہ بھابھی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ بھابھی دراصل انہیں آفس کے ضروری کام نپٹانے تھے، اسی لیے وہ نہیں آئے۔ اس نے کمزور بہانہ پیش کیا۔ بڑی آپی کے بعد باجی نے بھی ایاز کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا اور پھر صفیہ بیگم نے فوراً ہی دو ٹوک انداز میں پوچھا، کیا ایاز سے لڑ کر آئی ہو؟ نہیں تو امی، وہ جل کر بولی۔ پھر ایاز کہاں ہیں، کیوں نہیں آئے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولیں۔ اوفو امی، ایاز آفس کے کام کے سلسلے میں بیزی تھے، اس لیے نہیں آئے، اور کیا میں اکیلی نہیں آ سکتی؟ وہ چڑ کر بولی۔ دیکھو ماریا، شادی کے بعد بیاہی ہوئی بیٹی کا اپنے میکے تنہا آنا اسی طرح کے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ آج تو تنہا آ گئی ہو، آئندہ مت آنا۔ کیوں امی؟ وہ بھی تو میرے بغیر بہت سی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہ تو مرد ہے، اسے کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا، لیکن تم عورت ہو اور عورت ہمیشہ جواب دہ رہتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یہی سب سے اہم بات ہے، اسے اپنے پلو سے باندھ لو۔ ماریا، اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، بردباری پیدا کرو اپنے اندر۔ وہ خفا ہوئیں۔ شادی ہونے کے بعد کیا بندہ ضعیف العمر ہو جاتا ہے جو بردباری پیدا کروں اپنے اندر؟ وہ شوخی سے ہنسی اور اس کے ساتھ باجی بھی ہنسنے لگی، جبکہ شازیہ آپی اس کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اپنی شخصیت، اپنی ذات پر اتنے پردے گرا لیے تھے کہ باہر کے لوگ اسے کھوجتے کھوجتے خود بیزار ہو جاتے تھے، لیکن وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش اور ہر دم مسکراتی ہوئی ملتی تھی۔ اپنی ذات کو اتنے پردوں میں مت چھپاؤ کہ جب تم اپنا غم کسی کو بتانا چاہو تو اسے یقین نہ آئے۔ شازیہ آپی نے امی اور باجی کے وہاں سے اٹھنے پر اسے کہا، اور ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ وہ بہت ضبط سے بولی، مجھے اپنے غموں پر رونا یا ان کی تشہیر قطعی پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اور مہمانوں کی طرف بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ ان کے درمیان کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ ارے سفینہ، یہ ارسل کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ اس کی بے خبری پر حیران ہوئی۔ کیا نہیں معلوم؟ وہ چونکی۔ بھائی جان MBA کے سلسلے میں امریکہ جا چکے ہیں۔ اچھا، کب؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کے بعد بہت بے خبر ہو گئی ہو، تمہاری شادی سے 1 ہفتے بعد ہی تو گئے تھے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور وہ اپنی بے خبری پر ماتم کرتی رہ گئی۔ ہیلو، میں ماریا بول رہی ہوں، وہ ایاز کی آواز پہچان کر بولی۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کا لہجہ اکڑا اور تلخ تھا، جس پر وہ اپنی جگہ توہین سے سرخ ہو گئی۔ میں آج گھر نہیں آؤں گی۔ پھر
اس کا انداز احسان جتانے والوں جیسا تھا۔ وہ اپنی ذات میں بری طرح ٹوٹنے بکھرنے لگی۔ بس یہی کہنا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی، اس نے جل کر سوچا۔ اس کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اس 2 ماہ کے عرصے میں اس نے کہاں کہاں نہیں اپنی انا کو کچلا تھا، عزت نفس کو پس پش ڈالا تھا، اس ظالم کی خاطر جو آج بھی اس سے اتنی فاصلے پر کھڑا تھا جتنا کبھی پہلے تھا۔ نہ جانے اس کہانی کا کیا انجام ہوگا۔ دوسرے روز اسے فیاض لینے آیا تو بڑی بھابھی منمنائی، دیکھا میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، کوئی بات ضرور ہے۔ ایاز کیوں نہیں لینے آیا؟ کیا اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں ہے؟ صفیہ بیگم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ نہیں تو خالہ جان، دراصل چلو فیاض، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے کہا جو مجرموں کی طرح صفیہ بیگم کے آگے کھڑا تھا۔ ماریہ، تم اس طرح ہرگز نہیں جاؤ گی، شازیہ آپی نے تنک کر کہا۔ آپی کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ بزی ہیں تو فیاض آ گیا ہے مجھے لینے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دیکھا دیکھا امی، آپ نے اسے۔ انہیں ماریہ کی حمایت کرنے پر انتہائی غصہ آنے لگا۔ بائے، اس نے الوداعی انداز میں سب کو ہاتھ ہلایا اور فیاض نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آئی ایم سوری ماریہ، بھائی جان کی وجہ سے تمہیں سب کی باتیں سننا پڑیں۔ یقین کریں میں نے بھائی جان کو متعدد بار یاد دلایا تھا کہ وہ تمہیں جا کر لے آئیں، لیکن ان کے نزدیک اگر میری اہمیت ہوتی تو وہ بغیر کہے آ جاتے۔ افسوس ماریہ، تمہارا بے پناہ حسن بھی انہیں گھائل نہیں کر سکا ہے۔ اس نے اپنے دل میں بڑھتے ہوئے سناٹوں کو محسوس کیا اور پلکیں چپک کر اپنا دھیان بٹانے لگی۔ سچ کہا ہے کسی نے روپ کے روئے بھاگ کے کھائے۔ اس کی سوچ اس کی بے بسی پر ہنستی۔ وہ گھر آ کر ذکیہ بیگم سے ملی، ان کی دوائیاں چیک کی، تھوڑی دیر ان سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے قدادم آئینے میں اپنا سراپے کا جائزہ لیا۔ کالے رنگ کے سلک کوٹی اور شرارے کے ساتھ، کھلے بالوں اور دراز قد کے ساتھ اس کے تیکھے نین نقوش، وہ اس قابل ہرگز نہ تھی کہ آسانی سے نظر انداز کر دی جاتی۔ کیا فائدہ اس خوبصورتی کا جب یہ کسی کو متاثر نہیں کر سکتی؟ اس کا دل چاہا کہ اپنی اس خوبصورتی کو آگ لگا دے۔ اس کے دل میں ایک آگ سی دہکنے لگی۔ 11 بج رہے تھے اور ایاز ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ شیلا افریدی کے ہمراہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھا چائے پی رہا ہوگا، یا ساحل سمندر کے قریب رومان پرور ماحول میں محبت کی باتیں کر رہا ہوگا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تنہائی میں بیٹھے اپنے اپنے دل کے حال ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں۔ اس لڑکی نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو اور اس نے محبت سے اسے تھام لیا ہو۔ اس کا دل سینے میں بری طرح پھڑپڑانے لگا۔ اچانک ہی گھٹن کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے آگے سے ہٹ گئی۔ اپنے شکستہ اعصاب کو نارمل اور اذیت ناک سوچوں سے بچنے کے لیے اس نے ایاز کی سلیپنگ پلز کی شیشی میں سے 2 گولیاں نکال کر کھا لیں اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ پرسکون نیند کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ جوں ہی کمرے میں آیا، ماریہ کی خوشبو محسوس کر کے اس نے برابر والے کمرے میں جھانکا جہاں وہ کارپیٹ پر دراز لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی پلکوں پر آنسو ٹکے ہوئے تھے اور گالوں پر بھی جا بجا آنسو کے نشانات تھے۔ کھلے بالوں میں گرا اس کا پرکشش چہرہ، اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ جو شیلا سے مل کر آ رہا تھا اب نہ جانے کیوں اپنی جگہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ خود اپنی بے چینی کا سبب معلوم نہ کر سکا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر اس کے ان آنسوں کو اپنی پوروں پر اٹھا لے۔ اسے اپنی زیادتی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور اس کے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی تک ماریہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ذکیہ بیگم نے پوچھا اور وہ اپنی جگہ گڑبڑا گیا۔ جی امی، دراصل کل رات وہ دیر سے سوئی تھی۔ اس نے عذر تراشا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ بے چینی سے اٹھنے لگیں اور وہ ہراساں ہو گیا۔ نہیں نہیں امی، آپ بیٹھے، میں خود لے کر آتا ہوں۔ آپ کی ابھی پوری طرح طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے انہیں بٹھایا اور خود فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذکیہ بیگم کو ان کی علیحدگی کی خبر ہو۔ ماریہ، ماریہ اٹھو بھئی۔ اس نے اسے کوف سے پکارا لیکن اس کے وجود میں حرکت پیدا نہ ہوئی۔ ماریہ، وہ تشویش سے اس کے قریب چلا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، جس پر بمشکل ماریہ نے نشے سے بند ہوئی آنکھوں کو کھولا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر محسوس کیا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں ہو گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا۔ وہ کارپیٹ پر دوبارہ دراز ہو گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پلیز سونے دیں، اس نے غنودگی کے عالم میں کہا۔ ماریہ، 10 بج رہے ہیں، امی پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے پنجوں کے بل وہیں بیٹھ کر اس کا بازو ہلایا اور اسے اپنے بازو کے سہارے بٹھا دیا، جس پر وہ اس سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کی اتنی قربت پر شرم سے سرخ ہو جاتی، لیکن وہ اس وقت گولیوں کے نشے کے حصار میں تھی، اسی لیے اپنی ذات سے بھی غافل تھی۔ کیا ہے، سونے دیں، وہ جھنجھلائی۔ تم نے کہیں نیند کی گولیاں تو نہیں کھائیں؟ وہ اس کے اس قدر نیند میں ہونے پر مشکوک ہوا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اٹھایا، اور پھر کمرے میں آ کر اس نے شیشی کو چیک کیا تو 2 گولیاں غائب تھیں۔ مائی گاڈ، یہ تو بہت تیز گولیاں ہیں، تم نے کیوں کھا لیں؟ وہ اس کے پاس آ کر بڑبڑایا، پھر اس کے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذکیہ بیگم اسے بیڈ کے بجائے کارپیٹ پر سوتا دیکھ کر اصل حقیقت سے آگاہ ہوں اور انہیں مزید دکھ اور صدمہ ہو۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے کمبل اڑایا اور باہر نکل آیا۔
ماریا کیوں نہیں آئی؟ وہ تنہا آتے دیکھ کر تشویش سے بولیں۔ وہ دراصل امی کل رات ماریا نے نیند کی گولی کھا لی تھی، اس لیے دوپہر کے بعد ہی اٹھے گی۔ کیوں کھائی تھی اس نے نیند کی گولی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ الجھی نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگیں جو خود الجھا کھڑا ہوا تھا، جبکہ فیاض اس سچویشن کو محسوس کر رہا تھا لیکن خاموش تھا۔ وہ اپنی ماں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماریا کے سلسلے میں کتنی جذباتی ہیں۔ امی، دراصل ڈاکٹر نگہت نے ہائی بلڈ پریشر کے تحت اسے نیند کی گولیاں لکھ کر دی تھیں۔ میرے خیال سے اسی لیے کھائی ہوں گی، وہ سوچتا ہوا بولا اور میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ سریا، سریا، انہوں نے آواز دی۔ جی بڑی بی بی، وہ حاضر ہوئی۔ جب تک ماریا بی بی نہ اٹھیں انہیں مت جگانا، اور اگر ان کا کوئی فون آئے تو کہہ دینا وہ گئی ہوئی ہیں۔ جی اچھا۔ اس نے کبوتر کی طرح گردن ہلائی اور کچن میں آ کر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اس نے پہلی بار نشے آور گولیاں کھائی تھی، اس لیے اس پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ لیٹی چند لمحے سوچتی رہی کہ وہ کہاں ہے، پھر ایک ایک کر کے اسے تمام باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا اور بھاری سر کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ کھڑکیوں کے پردے ایک طرف کیے۔ 6 بجے کا وقت تھا، آسمان نیلا ہو رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اس نے وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر وہ فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ بی بی جی چائے لاؤں؟ ہاں، اور ساتھ ہی کچھ کھانے کو بھی، اس نے بھوک محسوس کر کے کہا اور ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نشے کے بوجھ سے ابھی تک سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ ان گولیوں کا اثر تھا یا دوپہر تک سونے کا۔ اس نے کونیا میز پر ٹکا کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بھابھی آپ اٹھ گئیں، کیسی طبیعت ہے اب؟ فیاض اسے دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ ٹھیک ہوں، یہ خالہ جان کہاں ہیں؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے پوچھا۔ امی نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کو کیا ہوا تھا؟ اس نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے گولیاں کھا لی تھیں، اور پھر نیند کی گولیاں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے پرسکون نیند لے سکے، اس نے وضاحت سے اسے بتایا۔ اسی وقت سریا نے چائے، سموسے، پکوڑے، کیک، بسکٹ، چپس کے ساتھ دیگر چیزیں میز پر سجا دیں۔ تمہارے لیے چائے بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل۔ تمہارے ایگزامز ہو گئے؟ ہاں، اب رزلٹ کا انتظار ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ رزلٹ آنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے یوں ہی گفتگو جاری رکھنے کے لیے پوچھا۔ ظاہر ہے یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر تعلیم مکمل ہونے کے بعد تمہاری جیسی پیاری اور من موہنی سی لڑکی سے بیاہ رچا لوں گا۔ وہ شرارت سے مسکرایا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یعنی کام وام نہیں کرو گے؟ ڈیڈی کا تمام بزنس ایاز بھائی نے سنبھالا ہوا ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ یعنی کھاؤ پیو گے اور عیش کرو گے، اور میرے بیچارے شوہر رات گئے تک آفس میں کام کرتے رہتے ہیں۔ جی نہیں، کام وہ وقت پر ختم کر دیتے ہیں، رات گئے تک وہ کسی اور کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرایا اور ماریا کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ کس کے پاس؟ اسے اپنی آواز گہرائیوں سے آتی محسوس ہوئی۔ کاش تم نے کسی کا تو بھرم رکھ لیا ہوتا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ فیاض بھی شہلا افریدی کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اسے انتہائی دکھ ہوا۔ بھئی دوستوں کے پاس، اور کہاں؟ وہ اس کی ناسمجھی پر ہنستے ہوئے بولا اور وہ بھی فریش انداز میں مسکرا دی۔ تم نے گولیاں کیوں کھائی تھیں؟ وہ آفس سے سیدھا کمرے میں آیا تو وہ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کے گرجنے پر مطمئن انداز میں پلٹ کر بولی، میں گولیاں کھاؤں یا زہر؟ آپ کو اس سے مطلب، اور آپ تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ میں مروں تو آپ شہلا افریدی سے شادی کر سکیں۔ شٹ اپ ماریا، شادی کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں تمہاری موجودگی میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے کون منع کر سکتا ہے؟ وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ اگر آپ اتنے بہادر ہوتے تو آج یہاں میرے بجائے آپ کی چہیتی شہلا افریدی ہوتی۔ اس کا لہجہ بھی نہ چاہتے ہوئے زہر خند ہو گیا۔ اب میں اتنا بھی بزدل نہیں ہوں، میں صرف اور صرف اپنی ماں کی محبت کے آگے مجبور تھا، لیکن اب مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں چاہوں تو آج ہی اس سے شادی کر سکتا ہوں، اور تم جسے بہت خوش فہمی ہے کہ تم مجھے اپنی محبت سے فتح کر لو گی، تمہارے خواب صرف خواب رہ جائیں گے۔ میں آج بھی یہی کہوں گا کہ میں شہلا سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر تم چاہو تو آج بھی ہمارے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ورنہ تم تمام عمر نارسائی کی آگ میں جلتی رہو گی اور مجھے حاصل نہیں کر سکو گی۔ ایاز، وہ اس کی باتیں سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ ٹھنڈے دل سے سوچو ماریا، اس زندگی پر تمہارا بھی حق ہے۔ اس بے رونق اور بدمزگی سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اگر تم راضی ہو تو۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ محبت، نہ ہمدردی، نہ رحم کی بھیک۔ تم شہلا سے شادی کرنا چاہتے ہو نہ کر لو، لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں کبھی تمہارے راستے کی دیوار نہیں بنوں گی، سمجھ لینا میں یہاں پر ہوں ہی نہیں۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا اور آنکھیں آنسوں سے دھللانے لگی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی تو کتنے آنسو آنکھوں کی دہلیز سے باہر آ گرے۔ اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ رو کر اپنے اوپر ہمدردی کا خول نہیں چڑھائے گی، اور نہ ہی وہ رو کر اپنے ٹوٹے دل اور بکھرے جذبات پر رحم کھانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ رو رہی تھی اپنے دل کا غم ہلکا کرنے کے لیے، دل کے زخموں پر آنسوؤں کا مرہم رکھنے کے لیے۔ یہ سراسر حماقت اور بیوقوفی ہے۔
یاد رکھو ماریا، انسان سب کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن محبت کے بغیر نہیں۔ اسے شادی سے پہلے ارسل کی کہی ہوئی بات یاد آئی، عورت کبھی اپنے شوہر کی محبت میں شر برداشت نہیں کرتی۔ جب شیلا افریدی کو تم معمولی عورت سمجھ رہی ہو، وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنے غلط فیصلے پر بہت افسوس اور دکھ ہوگا، لیکن اس وقت کوئی نہیں ہوگا تمہارے آنسو پہنچنے والا۔ مجھے ویسے بھی دوسروں کے سامنے رونے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے بولی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گی ماریا، اور اگر کبھی میں نے تمہیں شکستہ دل اور دکھی دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوگا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سچی اور پرخلوص محبت۔ ہاں ارسل، تم نے صحیح کہا تھا، اور اچھا ہوا تم یہاں نہیں ہو۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے۔ اس نے ایاز کے سامنے آنے سے کترانا شروع کر دیا۔ وہ نیچے ہوتا تو وہ عموماً اوپر ہی رہتی، اور اگر وہ اوپر ہوتا تو وہ نیچے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ جب تک وہ سو نہیں جاتا کمرے میں نہیں جاتی تھی، اور اللہ صبح ہی اٹھ کر نیچے آ جاتی تھی۔ اس کا بجھا چہرہ اور افسردہ آنکھیں دیکھ کر ذکیہ بیگم دل ہی دل میں کٹتی رہتی تھی۔ اس کی شوخیوں اور مسکراہٹ کو دل کے غموں نے چاٹ لیا تھا۔ وہ ہنسنا بھی چاہتی تھی تو آنکھوں میں نمی پھیل جاتی تھی۔ اسے خود بھی یہی لگتا تھا کہ وہ ہنس نہیں رہی بلکہ رو رہی ہے۔ بی بی جی، یہ آپ کے نام خط اور کارڈ آیا ہے، ثریا نے اس کو دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے تحریر اجنبی تھی، اور یہ دونوں چیزیں امریکہ سے آئی تھیں۔ ڈیئر ماریا، کیسی ہو؟ یہاں آئے 4 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہیں دل وہیں کہیں پاکستان میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ تم سناؤ، خوش تو ہو؟ کبھی ہم پردیسیوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ ہم بیچارے تو پردیس میں تم لوگوں کی یادوں سے ہی دل کو بہلا لیتے ہیں۔ خط لکھنے کی وجہ تمہاری سالگرہ ہے، جو ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے اور تم ہمیشہ بھول جاتی ہو۔ اور سناؤ، ایاز صاحب کیسے ہیں؟ تمہارا خیال تو رکھتے ہوں گے، آخر اتنی پیاری جو ہو۔ اب اپنی تعریف پر میری شان میں کوئی قصیدہ مت پڑھنا، تمہارے جواب کا منتظر، فقط ارسل احسان۔ اس نے کارڈ کھول کر پڑھا اور درد مزید سوا ہو گیا۔ وہ بی اے میں ایک گریڈ سے کامیاب ہوئی تھی۔ سائمن نے اسے فون کر کے خوشخبری سنائی تو اس نے ریسیور رکھ کر جلدی سے آج کا اخبار چیک کیا، اور بہت دنوں بعد اس نے اپنی بے نیازی کو چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی اوپر آئی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سفید ڈریس میں وہ ہمیشہ کی طرح دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دروازے میں ایستادہ ہو کر چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ ایاز نے قد آدم آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو مڑ کر اسے دیکھا، جو خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں اداسیاں تیرتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، بہت خوش دکھائی دے رہی ہو۔ وہ بہت دنوں بعد آج اس سے نرم لہجے میں بولا تھا، ورنہ تو اس نے اس سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، بوجھو تو جانے۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم، تم ہی بتا دو، وہ بے نیازی سے اسپرے کرتا ہوا بولا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، دراصل میں بی اے میں کامیاب ہو گئی ہوں، وہ خوشی سے بولی۔ کیا بی اے کا رزلٹ آ گیا؟ وہ چونکا۔ ہاں آج صبح ہی تو آؤٹ ہوا ہے، وہ اس سے نکلتے ہوئے بولی۔ پھر تو شیلا کا رزلٹ بھی آیا ہوگا۔ دراصل آج اس کا بی اے کا رزلٹ آنا تھا، وہ بھی تو بی اے میں ہی ہے، وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے جوش سے بولا، اور اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر رول نمبرز چیک کرنے لگا۔ اور وہ جو اتنے دنوں بعد آج خوش ہوئی تھی، اسے لگا جیسے اس کی خوشیوں میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گئی اور اپنی بھیگی آنکھوں پر چپکے مارنے لگی، جبکہ آنسو اس کے ہزار ضبط کے باوجود اور تیزی سے اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ اسے اپنی بے وقت ہونے کا شدید احساس ہوا۔ یہ لو میری طرف سے اپنی کامیاب ہونے کی خوشی میں گفٹ۔ اس نے شام کو اسے گفٹ دیا تو وہ خالی خالی اداس نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھولا نہیں تھا صبح کا وہ لمحہ جب اس نے شیلا کا ذکر کیا تھا، اور وہ اس کی چمکتی آنکھیں لمحے بھر میں بجھ گئی تھیں۔ بعد میں اس نے اپنے آپ کو بہت ملامت بھی کی تھی، لیکن ملامت کرنے سے وہ لمحے واپس نہیں آ سکتے تھے جو پھسل گئے تھے، گزر گئے تھے، حالانکہ اس نے محض اسے جلانے کی خاطر جھوٹ بولا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لا سکتا؟ وہ اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ ہاں کیوں نہیں، شاید شیلا بی اے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور ان کے لیے آپ لینے گئے ہوں گے تو عذرائے ہمدردی میرے لیے بھی لے آئے۔ اس کا لہجہ از حد تلخ تھا اور چہرے سے ناگواری آیا تھی۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہولے سے ہنسا تو وہ اپنی ذاتی کی تلافی میں اس کے لیے یہ گفٹ لایا تھا، اور وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر بھی اس کے جلنے پر اسے خوشی محسوس ہوئی۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی یا بھیک، یہ گفٹ آپ اپنی چہیتی کو ہی دے آئیں جس کا رزلٹ اور نمبر آپ کو یاد تھا۔ وہ ناگواری سے بولی، اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی۔ اوہو، تو آپ جل گئی ہیں میرے اس عمل سے، جیلیسی فیل کر رہی ہیں شیلا سے؟ وہ بے اختیار ہنس دیا، اور وہ جو صبح سے بھری بیٹھی تھی سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کے یوں رونے پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ آئی ایم سوری ماریا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں تعصب گھلا ہوا تھا۔ اس نے اس کے قریب آ کر کہا، تم انتہائی سنگ دل اور بے حس انسان ہو۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اٹھو۔ انہوں نے اس کے وجود سے کمبل کھینچا، اور وہ جو کمبل کی گرماہٹ کو ابھی محسوس ہی کر رہی تھی، عالم خواب تو دور کی بات ہے، ویسے بھی اسے اتنی جلدی نیند نہیں آتی تھی۔ ایاز کے کمبل کھینچ لینے پر جھنجھلا کر رہ گئی، اور سوالیہ نظروں سے انہیں گھورنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا مصیبت آن پڑی۔ ویسے بھی اس دن کے بعد سے اس نے
بات کرنی بالکل بند کرتی تھی۔ یہ رومال دھو کر پھیلا دو، اس کی نظروں کا مفہوم جان کر انہوں نے کہا۔ محض گفتگو کرنے کی خاطر اس نے یہ بہانہ ڈھونڈا تھا، اور رومال بھی رکھے ہیں، وہ لے لیں۔ اس نے بے نیازی سے کہا۔ نہیں، مجھے صرف یہی رومال چاہیے، وہ بھی صاف ستھرا، اٹھو اور لے جا کر دھو دو۔ ایاز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ میں کوئی نوکر نہیں ہوں، جا کر ثریا سے کہیں، اس نے تڑک کر کہا۔ وہ اس کی گزشتہ زیادتیوں کو بھولی نہیں تھی۔ تم میری بیوی ہو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، وہ غصے سے بولا۔ ہاں، کام کے وقت بیوی، اور ویسے بیوی تو کیا انسان بھی تسلیم نہیں کرتے، اس نے ترشی سے کہا۔ ماریا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ اس کے جواب پر غصے سے کھول اٹھا۔ مار دے، میں خود بھی جینا نہیں چاہتی، وہ بھی آہستگی سے بولی۔ اگر اتنی بیزار ہو تو جاؤ کہیں جا کر خودکشی کر لو، وہ زہرخند لہجے میں بڑبڑایا۔ خودکشی کرنا ہوتی تو اس دن 2 کے بجائے تمام پلز کھا لیتی، وہ ناگواری سے بولی۔ تو کھا لیتی، منع کس نے کیا تھا؟ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، آپ کی نالج واقعی بہت کم ہے، اس نے تعصب کا اظہار کیا اور کمبل سر تک تان لیا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اب یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اس نے حالم تیش میں زوردار لات سائڈ ٹیبل پر رسید کی۔ جواباً اپنی ہی تکلیف ہونے پر وہ بکتا جھکتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بی بی جی جلدی چلیں، بڑی بی بی جی کو جانے کیا ہو گیا؟ ثریا پریشانی سے بولی۔ خالہ جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے انہیں پریشانی کی کیفیت میں جھنجھوڑا۔ میرے دل میں بہت درد ہو رہا ہے ایاز، فیاض بلاؤ، انہوں نے بمشکل کہا، اور ماریا کی آواز ساتھ چھوڑنے لگے۔ ثریا، بھاگ کر فیاض کو بلاؤ، اور وہ فیاض کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ فیاض، جلدی سے خالہ جان کو اٹھاؤ، ان کے دل میں درد ہو رہا ہے، میں اتنے میں گاڑی نکالتی ہوں، اس نے فیاض کو دیکھ کر کہا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ فیاض اور خالہ جان کے بیٹھتے اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اتنی رف ڈرائیونگ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی، لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔ فیاض اسے بار بار اعصاب ٹھنڈے رکھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کسی گھبراہٹ، عجلت اور تیزی میں اسے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ ہاسپٹل جاتے ہی ذکیہ بیگم کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، کیونکہ وہاں فیاض کا دوست ڈاکٹر انچارج تھا۔ آئی سی یو کے باہر وہ پریشانی اور سراسیمگی کی کیفیت میں ٹہل رہی تھی۔ فیاض نے نہ جانے کہاں کہاں خبر کر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایاز، عثمان صاحب سمیت اس کے گھر والے بھی آن پہنچے تھے۔ ذکیہ بیگم کی حالت بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے ایاز اور ماریا کو بلا کر بات کرنی چاہی، جس پر ڈاکٹر راضی نہ تھے، لیکن ان کی اکھڑتی سانسوں اور بگڑتی حالت کے پیش نظر انہوں نے باہر آ کر ان دونوں کو پکارا۔ خالہ جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو میری خاطر ٹھیک ہونا ہوگا، آپ اس طرح مجھے تنہا کر کے نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں اور لہجہ بھرا رہا تھا۔ ذکیہ بیگم نے دھندلائی آنکھوں سے ماریا کے پیچھے ایاز پر نظر ڈالی، جو خاموش اور پریشان کھڑا تھا۔ ماریا، خیال رکھنا، اسے دکھ نہ دینا، انہوں نے بمشکل اٹکتی سانسوں کے درمیان ایاز کا ہاتھ تھام کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی آواز بھی ان کے وجود کی طرح بے جان ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے قریب آ کر انہیں چیک کیا اور پھر مایوسی سے گردن ہلا دی۔ نہیں ڈاکٹر، تم جھوٹ بولتے ہو، ابھی تو یہ بول رہی تھیں۔ ایاز، تم انہیں بتاؤ کہ یہ ابھی تم سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر خالہ جان مجھے اس طرح تنہا کر کے کیسے جا سکتی ہیں؟ ابھی تو میرا سفر بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو میں کڑے امتحان میں ہوں، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ماریا ہوش میں آؤ، ایاز نے اسے تشویش سے پکارا۔ ابھی تو میری سزا بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو منزل بھی بہت دور ہے، آپ اس طرح مجھے تنہا کر کے نہیں جا سکتی، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ماریا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے جھک کر اسے جھنجھوڑا، اور وہ جو مسلسل نیند میں تھی اور خواب میں بڑبڑا رہی تھی، ایاز کے اس طرح جھنجھوڑنے پر ہوش میں آ گئی اور اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایاز، خالہ جان، میں نے خواب میں دیکھا جیسے وہ ہم میں نہیں رہیں، وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی، اور وہ جو اس کے اس طرح لپٹنے پر اپنی جگہ پوری طرح بوکھلا گیا تھا، سنبھلتے ہوئے بولا۔ ماریا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور خواب تو خواب ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کیا تعلق؟ اس نے دھیرے سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا ہولناک اور ڈراؤنا خواب کیوں دیکھا؟ اللہ نہ کرے جو ایسا کچھ ہو، میری عمر بھی خالہ جان کو لگ جائے، میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ خالہ جان کی تو ابھی سب کو ضرورت ہے، وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی، جبکہ ایاز گمسم اور خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اس طرح کہنے سے روک دے، لیکن کیوں؟ وہ اس کیوں کا جواب دریافت نہ کر سکا۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو پہلی بار اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آج کل بہت خاموش اور الجھے سے ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فرقان نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی تو پرابلم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ میں سوچتا تھا یار، جب میں دوسری شادی کے متعلق اس سے کہوں گا تو وہ خوب روئے گی، چلائے گی، اس زیادتی پر طوفان اٹھائے گی، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، نہ روئی اور نہ ہی کوئی گلہ یا شکوہ کیا۔ اب تو اس نے میرا سامنا کرنے سے بھی کترانا شروع کر دیا ہے، میری ذات سے عجیب لاپرواہی اور بے نیازی برتنے لگی ہے، خاموش اس قدر ہو گئی ہے کہ میں کبھی کبھی اس کی آواز سننے کو ترس جاتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ تم تو اس سے محبت نہیں کرتے، تمہیں تو شاید شیلا سے محبت ہے، فرقان نے اس پر طنز کیا۔ یہی تو پرابلم ہے، میں اپنی فیلنگز پر حیران و پریشان ہوں۔ جب میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے، میرے سامنے نہ آئے، تو وہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی، اور اب جب وہ میری خواہش کے مطابق ایسی ہو گئی ہے تو میں پریشان ہوں۔ اس کی بے نیازی اور نظر انداز کر دینے والے مایوس کن رویے سے میرا دل چاہتا ہے
کہ وہ پہلے کی طرح مجھ سے خوب لڑے جھگڑا کرے اور میں تب کر اسے جواب دوں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں آخر کیا چاہتا ہوں؟ اس نے الجھ کر اپنے گھنیرے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ اس کا جواب تم خود اپنے آپ سے معلوم کرو، اپنی ذات کا محاسبہ کرو۔ آخر تم خود کیا چاہتے ہو؟ فرقان نے اسے سمجھایا اور اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں شیلا فائلیں لے کر آ گئی۔ ایاز تم بہت بدلتے جا رہے ہو۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں ایک ہفتے آفس نہیں آئی اور تم نے پوچھا تک نہیں کہ میں کیوں غیر حاضر تھی۔ اس کا لہجہ شکوہ کرنا تھا۔ آج کل مجھے اپنی خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں ہوں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے لیکن وہ خاموش رہا۔ آفس کیوں نہیں آئی تھی؟ آپ بتا دو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میرے بتانے پر تمہیں احساس ہوا ہے، ورنہ شاید تم پوچھتے بھی نہیں۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شیلا، تم جانتی ہو آج کل آفس میں کتنا کام ہے۔ میں بزی تھا ورنہ ضرور پوچھتا۔ اسے اپنا ہی لہجہ اجنبی لگا۔ کام تو اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، تم اتنے اجنبی تو کبھی نہیں رہے۔ وہ بے اختیار رو دی۔ پلیز اس طرح مت رویا کرو ماریا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اسے اس وقت صرف اور صرف ماریا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف تکتے ہوئے بولی، میں ماریا نہیں ہوں مسٹر ایاز۔ اس نے جھٹکے سے اپنے بازو اس کی گرفت سے چھڑائے اور تیز قدموں سے آفس سے نکل گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ ہوں کھڑا تھا۔ وہ کب بے اختیار اسے ماریا کہہ گیا تھا، اسے خود کچھ خبر نہ تھی۔ اوہ شٹ! اس نے ایک زوردار مکہ اپنی ہتھیلی پر مارا اور اپنی بے بسی اور بے اختیار کیفیت پر ماتم کیا۔ میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ اس نے جیسے اپنے جذبات کو سمجھایا، لیکن دل کے اندر ایسا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا جو اس کے لفظوں کی تائید کرتا۔ وہ ٹک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا جواب تم خود اپنے آپ سے معلوم کرو کہ تم خود کیا چاہتے ہو۔ اس کے اپنے دوست کی بات یاد آئی۔ میں صرف اور صرف شیلا سے محبت کرتا ہوں، اس نے اپنی سوچوں پر سلگ کر کہا۔ جبھی بے اختیار اسے ماریا کہہ بیٹھے ہو، اس کی سوچ تنزیہ ہوئی۔ اتفاق سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ اس نے اپنی سوچ کی نفی کی۔ تم سچ کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ تم ماریا کے جذبوں کے آگے ہارتے جا رہے ہو اور وہ اپنی محبت کی شدت سے تمہیں فتح کر رہی ہے؟ اس کی سوچ نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں آج بھی شیلا سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دل سمیت سوچوں کو مطمئن کرنا چاہا۔ تم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب تم تسلیم کر لو گے کہ ہاں تم صرف اس سے محبت کرتے ہو اور تمہیں صرف اس کی ضرورت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں سے خوفزدہ ہو چلا تھا۔ سر آپ کہاں گم ہیں؟ فون کی بیل مسلسل بج رہی ہے۔ مس تانیہ کی آواز نے اسے ڈسٹرب کیا اور وہ خالی خالی نظروں سے ریسیور اٹھا کر فون سننے لگا، جبکہ تانیہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ آفس سے فرقان کے گھر چلا گیا اور جب وہاں سے اٹھا تو 12:30 ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی سڑکیں ناپنے کے بعد وہ آخر کار گھر لوٹ ہی آیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ماریا جو باہر سیڑھیوں پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی گاڑی آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ وہ جو اس کی بدولت بری طرح اپنی ذات میں ڈسٹرب تھا، چڑ کر بولا۔ آج وہ شیلا کو ماریا کہہ بیٹھا تھا۔ وہ اس سے سخت ناراض اور خفا تھی، لیکن اس نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مطلب ہے جب ہی پوچھ رہی ہوں، حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور آپ 1 بجے تشریف لا رہے ہیں۔ میرا نہیں، کم از کم خالہ جان کا تو خیال کریں۔ وہ اس کی بے نیازی پر چڑ گئی۔ 1 بجے آؤں گا یا 4 بجے؟ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور حالات کہاں خراب ہیں؟ کیا مجھے گولی لگ گئی ہے؟ وہ تنک کر بولا۔ ایاز وہ سکتے کے عالم میں کھڑی ہو گئی۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ اپنی خوشیوں کے لیے تمہیں لے کر تو آئی ہیں، اب تم ہی ان کا احساس کرو۔ میں آؤں یا نہ آؤں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بغتا جھکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حد ہے بے حسی اور خود غرضی کی، اپنی خواہشوں کے آگے کسی کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا اور شکستگی کے احساس سے وہیں بیٹھ گئی۔ اب یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سر پر آ کر گرجا۔ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں نا؟ اس کا لہجہ بہت افسردہ تھا۔ ہاں بہت بری، مجھے نفرت ہے تم سے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لمحہ بھر اس کا چہرہ اذیت سے تاریک ہو گیا، پھر وہ ٹھہر کر سرد لہجے میں بولی، پھر یہاں کیوں آتے ہیں؟ میں ہوں نا یہاں، جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ اس کے جملوں پر بری طرح چڑھ کر پیر پٹکتا اندر کی طرف بڑھ گیا اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب فضلو بابا نے اسے خط دیا۔ بیٹی جی، یہ صاحب کے نام خط ہے۔ کون دے کر گیا ہے؟ وہ خط پر مہر نہ پا کر بولی، جی کوئی خاتون تھی، کہہ رہی تھی کہ ایاز صاحب کو دے دینا۔ اچھا تم جاؤ۔ اس کے جاتے ہی وہ بیٹھ کر خط پڑھنے لگی۔ ایاز صاحب، آپ کو سر کہوں یا ایاز؟ خیر اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تم میرا خط دے کر حیران ہو رہے ہوگے، چلو میں خود ہی تمہاری حیرانگی دور کر دیتی ہوں۔ میں نے کل رات پوری طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، فیصلہ ہاں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے چچا زاد ظہیر کے ساتھ شادی کرنے پر امی کو ہاں کر دی ہے، کیونکہ میں مزید بیوقوف نہیں بن سکتی۔ تم جو دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کرنے کا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، تم در حقیقت ماریا سے محبت کرتے ہو اور اپنے جذبوں سے ناواقف ہو۔ مجھے اس دن سب سے پہلے اندازہ ہوا تھا تمہارے جذبوں کا جب تم نے آنکھیں بند کر کے بجائے میری تعریف کرنے کے ماریا کی تعریف کی، اور بعد میں میری ناراضگی پر یہ کہہ کر مجھے منا لیا کہ میں تمہیں چڑھا رہا تھا، حالانکہ تم بے خودی میں اس کی تعریف کر رہے تھے جس سے تم بے پناہ نفرت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ پھر اس دن مجھے
مجھے یقین آ گیا جب تم نے شیلا کے بجائے مجھے ماریا کہا۔ مجھے تمہارے کھوئے کھوئے رہنے، ہر بات میں ماریا کا ذکر کرنے اور گھر جانے کی جلدی کا راز بھی معلوم ہو گیا کہ تم ماریا سے محبت کرتے ہو، اور آج نہیں تو کل تمہیں اپنے جذبوں کا خود احساس ہو جائے گا، اور جس دن تمہیں اپنے جذبوں سے آگاہی کا احساس ہوگا تو ماریا کی طرف ہی لوٹ جاؤ گے، اور میں تمہارے پیچھے تشنا شکستہ دل لیے کھڑی رہ جاؤں گی، اور یہ سب کچھ مجھے منظور نہ ہوگا۔ تو اس لیے میں نے ہمت کر کے اپنی راہیں خود منتخب کر لی ہیں، اور تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ 1-2 دن میں تمہیں میرا استعفیٰ بھی مل جائے گا۔ میں نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ظہیر کا کہنا ہے کہ میں نوکری نہ کروں، اس لیے میں اس کی خواہش پر جاب چھوڑ رہی ہوں۔ فقط شیلا آفریدی۔ شیلا کا خط تھا یا اس کے لیے خوشی کا پروانہ؟ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے بار بار پڑھا اور چوم لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تم تو چھپے رستم نکلے، اس نے بے ساختہ سوچا۔ خالہ جان، میں چند روز کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ بہت دن ہو گئے ہیں، امی بلا رہی ہیں، اور پھر میں یہاں پر ہوں یا نہ ہوں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میری جان تم چلی جاؤ گی تو میں بالکل تنہا رہ جاؤں گی۔ آپ روز مجھ سے فون پر گفتگو کر لیا کیجیے گا، میں اب یہاں رکوں گی نہیں، اس نے مجبوری ظاہر کی۔ کب واپس آؤ گی؟ وہ افسردگی سے بولی۔ جب ایاز خود مجھے لینے آئیں گے، اس نے حتمی انداز میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ جان نے تمہیں رہنے کے لیے چھوڑ کیسے دیا؟ سعدیہ باجی خاصی حیران تھی، جو اس کی آمد پر دوسرے دن ہی میکے چلی آئی تھیں۔ اور کیا ایاز تمہارے بغیر رہ لے گا؟ بھابھی شرارت سے بولی اور اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا۔ وہ تو آج بھی اس کی اتنی شدتوں اور محبت کے باوجود اس سے اتنے ہی فاصلے پر تھا۔ ارے کہاں گم ہو؟ کیا ابھی سے انہیں یاد کر رہی ہو؟ شادیہ آپی بھی کہاں پیچھے رہتی، وہ بھی فوراً بولی۔ بھئی کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ صفیہ بیگم وہیں آن بیٹھی۔ زکیہ کو بھی لے آتی اپنے ساتھ، بہت دن ہو گئے ہیں اسے یہاں آئے۔ انہوں نے ماریا کی طرف دیکھا۔ وہ پرسوں آئے گی، دراصل ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا تم پرسوں چلی جاؤ گی؟ بھابھی نے پوچھا۔ اگر ایاز کہیں گے تو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ذرا اوپر اپنے کمرے میں ڈریس چینج کرنے، اس نے کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ماریا تم خوش تو ہو؟ شازیہ آپی نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ آپی آپ مجھ سے یہ سوال کتنی بار کریں گی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گی، میں بہت خوش ہوں۔ ایاز بہترین اور آئیڈیل شوہر ہیں، اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے بے انتہا چاہتے ہیں۔ ایک عورت کو شوہر کی محبت کے سوا اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کا دل جھوٹ پر قطرہ قطرہ آنسو بہا رہا تھا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، نہ جانے کیوں ماریا تمہاری طرف سے مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ شادی کے دنوں میں ایاز کے سپاٹ رویے نے مجھے تمہاری ازدواجی زندگی کی طرف سے تھوڑا سا مشکوک کر دیا تھا، لیکن اب تم کہتی ہو تو یقین کر لیتی ہوں۔ وہ کھل کر مسکرائی اور باہر نکل گئی، جبکہ وہ انہیں مطمئن کر کے خود بے اطمینانی کی دلدل میں اترتی چلی گئی۔ امی ماریا کہاں ہیں؟ اس نے اسے مسلسل غائب دیکھ کر آخرکار پوچھ ہی لیا۔ تمہیں اس سے کیا، وہ ہو نہ ہو؟ وہ تلخی اور ترشی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اس سے ناخوش ہو، اس لیے میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس کے میکے بھجوا دیا ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیا وہ خود گئی ہے یا آپ نے اسے بھیجا ہے؟ وہ لمحہ بھر کو پریشان ہوا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جاؤ، تمہیں اجازت ہے میری طرف سے، جا کر اپنی خوشیاں پوری کرتے پھرو۔ کیا یہ سب کچھ ماریا نے کہا ہے؟ ماریا کہے یا میں، تمہیں تو صرف اپنی خوشیوں سے غرض ہونی چاہیے، کیونکہ آج تک تمہیں صرف اپنی اندھی خواہشیں نظر آئی ہیں، کسی کے بہتے آنسو اور تڑپتے ہوئے دل سے تمہیں کیا سروکار؟ وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ماریا کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف وہی تھی جس کے نہ ہونے سے آج سب کچھ ویران اور خالی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا دل اس کی آواز سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ماریا، میں بول رہا ہوں۔ میں کون؟ وہ اسے پہچان کر بھی انجان بنی۔ آخر اس نے بہت تنگ کیا تھا، کچھ حق تو وہ بھی رکھتی تھی۔ ایاز، وہ اس کے اجنبی بننے پر افسردہ ہوا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کی طرح اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس طرح اس کا نازک دل توڑا کرتا تھا۔ خیریت معلوم کرنی تھی، اس کا لہجہ غم سے بوجھل تھا۔ اوہ، حیرت ہے آپ کو، اور میری خیریت دریافت کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ کہیں آپ غلطی سے مجھے شیلا تو نہیں سمجھ بیٹھے؟ اس کا لہجہ کاٹدار اور تلخ تھا۔ وہ چند لمحے ساکت رہ گیا۔ ماریا، طنز مت کرو، امی نے کہا تھا تو میں نے فون کیا ہے، ورنہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کیسی ہو۔ اس نے اپنی انا کو بچاتے ہوئے سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ خالہ جان سے کہیے گا میں یہاں بہت خوش اور مطمئن ہوں، وہ چاہیں تو مجھ سے ملنے گھر آ سکتی ہیں۔ اس نے بھی جواباً اس کی طرح جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا، جبکہ وہ اس کے بے نیازانہ انداز پر دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا تھا۔ مس تانیہ، آپ بتا سکتی ہیں مس شیلا نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ وہ اس کے استعفیٰ دینے پر حیران تھا۔ جی سر، ان کی عنقریب اپنے چچا زاد کزن ظہیر حسن سے شادی ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ایاز نے اس سے پوچھا۔ شیلا نے استعفیٰ دینے سے پہلے مجھے تمام باتیں بتائی تھیں۔ اوہ، وہ چند لمحے کو خاموش ہو گیا۔ میں جاؤں سر؟ مس تانیہ کی آواز سے وہ چونکا اور سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تو تم نے اپنی راہ متعین کر ہی لی، چلو اچھا ہوا تم نے وقت سے فائدہ اٹھایا، میری طرح وقت گوایا نہیں۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں خود کو اس
सानिया का यकीन दिलाया। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं थी, वो जानती थी कि तुम दरपर्दा मारिया से मुतासिर हो और इसी से मोहब्बत करते हो। इसकी सोच बोली, मोहब्बत और मारिया से नहीं, हरगिज़ नहीं। इसने अपनी सोच का मजाक उड़ाया। अगर तुम मारिया से मोहब्बत नहीं करते तो शैला को मारिया क्यों कह बैठे थे? शैला की बजाय मारिया की क्यों खूबियाँ बयान करते थे? इसके रोने पर तुम्हें क्यों दुख हुआ था? अब इसके चले जाने से क्यों परेशान हो? इसके तल्ख और बेगाने रवैये पर क्यों दुखी और अफसरदा हो? इसकी सोच तंजिया हुई। इन सब का मतलब ये भी नहीं है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं इंसान हूँ और एक हसास और दर्दमंद दिल सीने में रखता हूँ। किसी के नज़रअंदाज करने और बेगाने रवैये पर सभी को तकलीफ होती है। और रह गई बात शैला को मारिया कहने वाली, ऐसा इत्तेफाकन हो गया था। इसने अपनी सोच के दलाइल रद्द किए। सच तो यह है कि तुम अपनी माँ से शदीद मोहब्बत करते हो और शुरू से अपनी माँ की मोहब्बत अपने मुकाबले में इसके लिए ज़्यादा देखकर तुम इससे हसद और जलन महसूस करने लगे थे। जब शऊर आने पर तुम्हें अपने मारिया के दरमियान रिश्ते का एहसास हुआ तो तुम महज इसे नीचा दिखाने की खातिर शैला अफरीदी की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, क्योंकि तुम जानते थे कि मारिया तुमसे शदीद मोहब्बत करती है। लेकिन यहाँ भी तुम अपनी माँ की मोहब्बत के आगे हार गए और तुम्हें मजबूरन मारिया से शादी करना पड़ी। तुमने इसे अपना तो लिया, लेकिन कभी इसका जायज़ हक तस्लीम नहीं किया और हर मामले में इसे झुकाने और तोड़ने में लगे रहे। तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी ज़्यादतियों पर तुमसे खूब लड़े झगड़ा करे, अपना हक तुमसे मांगे, लेकिन वो खामोशी से तुम्हारी हर ज़्यादती और बेहिसी बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत की सच्चाई से, अपने सच्चे जज्बों की ताकत से तुम्हें जीतना चाहती थी और ये चाहती थी कि तुम अज खुद इसका हक इसे दो। इसे अपने हक के लिए तुमसे भीख मांगनी गवारा ना थी और तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि तुम्हें झुकना ना पड़े, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि हमेशा की तरह वो इस बार भी जीत जाए। लेकिन अफसोस अयाज उस्मान, तुम ये आखिरी बाजी भी इसकी शदीद मोहब्बत और सच्चे जज्बों के आगे हार गए हो और अब तुम्हारी बढ़ाई इसी में है कि तुम इसके आगे अपनी हार को तस्लीम कर लो। ये मान लो कि तुम मारिया इरफान से मोहब्बत करने लगे हो, क्योंकि तुम्हें इससे नफरत कभी ना थी, लेकिन अपने झुकने और हार जाने के डर से तुम ये तस्लीम नहीं करते थे। अगर तुम वाकई मारिया के बजाय शैला से मोहब्बत करते तो आज इसकी शादी की खबर सुनकर अपनी ज़ात में टूट फूट गए होते, लेकिन तुमने खुद ये खबर सुनकर अपने दिल से एक बड़ा बोझ हटता महसूस किया है। तुम खुद अपनी सच्चाई के गवाह हो। हाँ, मैं तस्लीम कर लूँगा और इकरार कर लेने में ही बड़ाई है, क्योंकि मर्द कभी बुज़दिल नहीं होता। इसने आखिरकार अपनी शिकस्त तस्लीम कर ही ली थी और इसकी सोच इसके एतराफ़ कर लेने पर मुस्कुरा उठी थी। वो टेरेस पर खड़ी डूबते सूरज का मंजर देख रही थी। रेलिंग पे कोनियाँ टिकाए सोचों में गुम वो एक खूबसूरत मुजस्मा मालूम हो रही थी। कैसी हो मारिया? अयाज इसके बराबर खड़ा हुआ। वो बेसाख्ता चौंक कर पलटी और इसे टकराते हुए बची। तुम यहाँ? इसने हैरानगी का मुजाहरा किया, हालांकि वो जानती थी कि वो ज़रूर आएगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इसने नज़रें झुकाकर जैसे अपनी चाहत का इकरार किया। किस हैसियत से? इसने बज़ाहिर सपाट लहजे में पूछा। शौहर की हैसियत से। वो 2 कदम इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। तुमने कभी मुझे बीवी तस्लीम नहीं किया, फिर शौहर की हैसियत के क्या मायने रह जाते हैं? वो तल्खी से कहते हुए नीचे की तरफ बढ़ी और इसने इसकी कलाई थामकर इसे मजीद रोक दिया। मारिया, तुम मेरे लौट आने की मुंतज़िर थी। मैं लौट आया हूँ, इसने बमुश्किल कहा। वो इसके साथ जितनी ज़्यादतियाँ कर चुका था, अगर इसने ख़त ना पढ़ा होता तो कभी इसके इन चंद लफ्ज़ों पर एतबार ना करती और यही समझती कि शैला से मायूस होकर वो इसकी तरफ आया है, जबकि अब तो वो तमाम बातों से बाखबर थी और जानती थी कि वो इससे मोहब्बत करता है, जो वो शैला से भी ना कर पाया था। चलें, मारिया ने इसका हाथ थामते हुए कहा। कहाँ? इसने हैरानगी से इसकी आंखों में चमकते खुशी के जुगनू देखे और पूछा। घर और कहाँ? खाला जान हमारी मुंतज़िर होंगी, वो मुस्कुराकर बोली। मारिया, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसने इसे तकते हुए एतराफ़ किया। मैं जानती हूँ, वो जीमते हुए बोली। कैसे? वो हैरान हुआ। जनाब, मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि अज़ खुद हो जाती है और ये वो जज्बे होते हैं जो छुपाए नहीं छुपते। मुझे मालूम था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस ज़रा आपके एतराफ़ का इंतज़ार था। इसने नहायत खूबसूरती से इसे टालते हुए कहा, क्योंकि वो शैला का ख़त पढ़कर इसे नज़र आतिश कर चुकी थी और नहीं चाहती थी कि अयाज इस ख़त की हकीकत से आगाह हो। मारिया, मैं अपने जज्बों को समझ नहीं सका था, हालांकि ये तुम्हारी तमन्ना करते थे। मैं अपने जज्बात से नाराज़ था। इसने अपनी नाअहली का एतराफ़ किया। आज के दिन से हम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे और तमाम पिछली बातों को भुला देंगे, इसने कहते हुए मारिया की आंखों में झांका, जहाँ इसका ही अक्स नज़र आ रहा था, और मारिया नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी। इसके सच्चे जज्बों ने आखिरकार इसे मोम कर ही दिया था। बेशक सच्ची मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती। सच्चे जज्बे इंसान को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। जज्बे अगर सच्चे हों तो मंजिलें भी खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। इसने अयाज की हमराही में अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। इस मंजिल पर वो तन्हा नहीं थी, बल्कि अयाज की मोहब्बत भी इसके हमरा थी। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।